BIS کے زیر اہتمام سیمینار کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں اپنے ننھے برادر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ اسپیکرز جو ہیں، جو موضوع پہ بات کریں گے، اس کے اندر علامہ سید علی مرزا زیدی صاحب، ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب موضوع پر خطاب کریں گے، اور ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب ماڈریٹر کا فرائض سر انجام دیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں معزز مہمانان گرامی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں تاکہ موضوع کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے سوشل میڈیا، مس انفارمیشن اینڈ آر رسپانسبلٹیز۔ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سب کے گھروں میں اور ہماری جیبوں میں موجود ہے، اور جس طرح ایک انسان منشیات کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جس طرح ہیروئن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں چھری ہے، چاقو ہے، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، تو چھری بعد میں چھینیے گا، پہلے موبائل چھین لیں، کیونکہ چھری کا نقصان جو ہے وہ کم ہے اور اس موبائل کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا میں، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس کے ایڈکٹ اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ انسان اپنی زندگی میں وہ چیزیں کہ جو اچیو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹرک کا امتحان کسی طالب علم نے دیا اور اس نے بہت اچھے نمبر لے لیے، تو اس کو جو خوشی حاصل ہوگی اس وقت وہ بہت زیادہ ہوگی۔ کسی انسان نے، کسی طالب کینڈیڈیٹ نے کہیں ٹیسٹ دیا نوکری کے لیے، وہ نوکری مل گئی، ایک خوشی ہوگی۔ کوئی بڑی اچیومنٹ انسان کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی، لیکن یہ خوشی دائمی نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک پلیجر کا جو احساس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو چاکلیٹ کھانے سے مزہ آتا ہے، آپ اس کو ایک چاکلیٹ دیں مزہ آئے گا، دوسرا دیں اس سے کم آئے گا، تیسرا چوتھا دیں، تو گریجولی اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور وہ پلیجر کا جو احساس ہے
وہ بھی ڈیمینش ہوتا رہے، کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن سوشل میڈیا میں جو اپلیکیشنز ہیں خاص طور پر جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا ٹک ٹاک ہے، یا ریلز ہیں، یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں. بڑے بڑے ماہرین جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ایک انسان جب اس میں سے کسی ایک چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چیز پے در پہ آنا شروع ہو جاتی. اگر آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی ٹک ٹاک میں یا ریل میں تو اس کے بعد دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، چوتھی آئے گی. آپ کو اس میں ٹچ کرنے کی، کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ زیادہ تر اپلیکیشنز وہ ہیں کہ اس میں اگر آپ بیک کریں گے تو آپ اپلیکیشن سے ایگزٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کو ایک نیا پیج دکھا دیتا ہے. جب تک کہ کئی مرتبہ ایگزٹ نہ کرے ایگزٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کو آسانی فراہم کی گئی ہے، اس آسانی کی وجہ سے انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر پیچھے جو لاگرزم چل رہا ہے جس کو ہمارے تہذیب صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، اس کی وجہ سے وہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گیا ہے. جب یہ نہیں بھی تھا، جب بھی ایسے ہی تھا، اب اور فاسٹ ہو گیا یہ. تو وہ آپ کی چوائس کو ریڈ کر لیتا ہے، پھر پے در پہ وہ آپ کو وہی چیزیں بار بار دکھاتا رہتا ہے. تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک خاص قسم کے انزائم ریلیز کرتا ہے جو انسان کو انتہائی خوشی کے وقت جو پلیجر کے لیے انزائمز ہوتی ہیں، ڈوپامین، وہ ریلیز کرتا ہے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد انسان کو وہ خوشی ملتی ہے اور بار بار ملتی رہتی ہے. کوئی اور خوشی تو زندگی میں بڑی مشکل سے ملتی ہے. امتحان میں پاس ہونے والی خوشی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، جاب حاصل ہونے والی خوشی بڑی مشکل سے ملتی ہے، شادی ہونے والی خوشی بڑی مشکل سے ملتی ہے. لیکن یہ وہ خوشی ہے جو پے در پے مل رہی ہے. تو پے در پے ملنے کی وجہ سے اور آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، ایزیلی وہ اچیو ہو رہی ہے، اور ایک انسٹنٹ ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے، ایک انسٹنٹ اسپونٹینیس پلیجر آپ کو مل رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہیروئن سے حاصل ہوتی، ہیروئن سے، کوکین سے، گیمبلنگ سے. گیمبلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی کے ساتھ انسان سمجھتا ہے پیسے آ جائیں گے. تو یہ آسانی جو اس کے اندر دستیاب ہے، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے. تو ایک بحث تو یہ ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو کچھ پازیٹیو کاموں میں استعمال کرنا چاہیں، فرض کریں آپ اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی ریلز دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اچھے ویب سائٹ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کافی رسک ہے. کیونکہ اس کے اندر مس انفارمیشن، یہ ہمارا ٹائٹل تو مس انفارمیشن ہے، لیکن اس کے اندر ڈس انفارمیشن بھی ہے. مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو بائی مسٹیک ہو جائے، غلطی سے انسان نے کوئی انفارمیشن دے دی، دیٹ از کالڈ مس انفارمیشن. اور ڈس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو ڈیلیبریٹلی دی جاتی ہے، جان بوجھ کے غلط انفارمیشن کو پھیلایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہو رہی. تو انفارمیشن تو آف کورس اس کے اندر بہت زیادہ ہے، فنگر ٹچ پر ہے، بے تحاشا ہے، معلومات کی ایک دنیا ہے، لیکن یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے بھرپور ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بحث کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا ٹیکنیکل سائنسی پہلو ہے. ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب تشریف فرما ہے یہاں پہ. آپ این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں، اور اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کا ایریا آف اسپیشلائزیشن بھی ہے. تو ان سے اچھا اس موضوع کے اوپر میرے خیال میں تبصرہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اس کا جو ایک ریلیجیس اور ایتھیکل اسپیکٹ ہے، اس کے لیے ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا علی مرتضیٰ ظہری صاحب تشریف فرما ہیں. تو پہلے مرحلے پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات سے
ایک بریفلی معلومات حاصل کر لیتے ہیں, 15-20 منٹ میں تھوڑی سی ایک بریفنگ دے دیں تاکہ ہمارے جو حاضرین ہیں یہاں پر سامعین, ان کا ایک ذہن بھی آمادہ ہو جائے اور ذہن میں جو سوالات آنے ہیں وہ آ جائیں, اور پھر اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں مائک دیتا ہوں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شہاب تہذیب کو. بسم اللہ. شکریہ سر. اس طرح سے جو کچھ ٹاپکس ہیں پریزنٹیشن کے اندر وہ اس کی آرگنائزیشن پہلے میں بتا دوں کیا رکھا گیا ہے. فالس انفارمیشن اصل میں ایک امبریلا ٹرم ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر. اور اب اس میں جس طرح ابھی ڈاکٹر زاہدی بات کر رہے تھے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں ڈفرینس ہے, تو وہ کچھ کیٹیگریز یہاں پر میں ڈسکس کروں گا پہلے اس کی, اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے فالس انفارمیشن کا, اس کو آپ کیسے ریکگنائز کریں کہ جو انفارمیشن ہے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر وہ فالس ہے, ہمارا آپ کا کیا رول ہے اس کے اندر. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا دراصل اب ایک انڈسٹری ہے. سوشل میڈیا صرف آپ تک پیغام رسانی کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ سوشل میڈیا اب انڈسٹری کا مطلب ہے کہ دے آر ارننگ پروفٹ فرام اٹ. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے لیے پروفٹ کا باعث بن رہے ہیں, یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور کچھ پوائنٹس فوڈ فار تھاٹ اینڈ دین کنکلوڈنگ ریمارکس. تو یہ چند ایک جو پوائنٹس ہیں وہ اس میں نے آپ کو بتا دیے. دیکھیں جو کیٹیگریز ہیں فالس انفارمیشن کی, اس میں جس طرح بھی ڈاکٹر زاہدی نے بات کی کہ ایک ہے مس انفارمیشن. اچھا, میں ان کو 2 ڈائمینشنس میں ایکسپلین کر رہا ہوں, اور میں بتاؤں گا اس میں آتھینٹسٹی اور انٹینٹ, یا جسے ہم کہتے ہیں میلافائٹ انفارمیشن ہے, یعنی اس میں بدنیتی شامل ہے. تو انٹینٹ جو ہے وہ اچھی ہے, انٹینٹ بری ہے, اور انفارمیشن کتنی جینوین ہے. تو ویلیڈیٹی اور جینویننس کے اعتبار سے جو مس انفارمیشن ہے وہ obviously آتھینٹسٹی تو اس کی نہیں ہوتی, جینوین انفارمیشن نہیں ہوتی, لیکن اس میں میلافائٹ انٹینٹ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس میں آپ کو خبر نہیں ہوتی, میں بھی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے, آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ کچھ انفارمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں, آپ بہت جسے کہتے ہیں خلوص کے ساتھ دوسرے کو وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ شوگر کا مرض ہو گیا ہے تو یہ کھا لو. اگرچہ وہ انفارمیشن ظاہر ہے غلط ہوتی ہے اور اس سے اس کو شدید نقصان ہو سکتا ہے جسے آپ یہ بھیج رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کم از کم اپنے خلوص میں اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. ڈس انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جو obviously انفارمیشن تو جینوین نہیں ہوتی, لیکن انٹینٹ جو ہے وہ obviously میلافائڈ ہوتی ہے, بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فرق ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر. اچھا, فیک نیوز جو ہے وہ ان دونوں کا ایک اوور آل سیٹ ہے, سپر سیٹ ہے, یعنی جس میں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن دونوں شامل ہوتی ہیں. آبویسلی آتھینٹسٹی تو اس کی کچھ نہیں ہوتی, فیک نیوز جو ہے وہ جینوین نہیں ہوتی, ویلڈ نہیں ہوتی, لیکن یہ میلافائڈ ہونے پر اس کے کوشچن مارک ہے کہ یہ جینوین, یعنی اس میں انٹینٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے. انٹینٹ وہی مثال جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ آپ جو ہے وہ جرنلی, لیکن اس کو لوگ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہوتی ہے. جو فیک نیوز ہوتی ہے عام طور پر اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک اور ٹائپ ہے میل انفارمیشن. اور میل انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی حد تک جینویننس موجود ہوتی ہے, یعنی جس سے میں بھی اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا, لیکن اگین اس میں بدنیتی شامل ہے یا نہیں یہ پھیلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. اب میں ایگزامپل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اب پتہ نہیں علامہ اقبال نے مرنے کے بعد کہا ہو تو الگ بات ہے, جس کو یہ پتہ چلا ہے. علامہ اقبال کے کہیں کلام میں یہ شعر موجود نہیں. اچھا, اس طرح کے اشعار کچھ ظاہر ہے بعض جو شعراء ہیں ہمارے وہ بہت بد نصیب رہے ہیں اس معاملے میں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے کلام کا سلسلہ جاری ہے. احمد فراز, علامہ اقبال, اسی طرح کے شعراء ہیں. یہ کہیں سے بھی علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, لیکن چونکہ اس میں بات ایسی کہی ہے نا کہ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. کسی حد تک وزن بھی ہے, کسی حد تک, لیکن بعض اشعار تو ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ کر بھی علامہ اقبال نہیں کہہ سکتے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, لیکن آپ جب اس کو جیسے ہی پڑھیں گے واٹس ایپ پر آپ کے پاس آئے گا, آپ کہیں گے ہاں بھائی مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے, یہ مجھے سب کو بتانا ضروری ہے.
اور آپ پھر سب کو اپنی لسٹ میں جتنے بھی افراد ہیں خوش نصیب ان سب کو آپ یہ بھیجنا شروع کر دیں گے. یہ والا میسج بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. یہ فروری کا مہینہ بہت ہی خاص ہے. اس میں 4 اتوار 4 پیر 4 منگل 4 بدھ 4 جمعرات اور سارے دن 4 ہیں. بھائی اگر کوئی بھی مہینہ 28 دن کا ہوگا اس میں ہر ہفتے کا دن کتنی مرتبہ آئے گا؟ 4 مرتبہ ہی آئے گا. اور پھر اس کے آگے وہ یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ ایسا مہینہ فروری کا ہر 300 سال بعد آتا ہے. تو آپ کہیں گے 300 سال بعد آئے گا، مجھے سب کو بتانا ضروری ہے. تو ذرا سا بھی غور نہیں کرتے ہم. بعض افراد جو ہے وہ فوری طور پر اس کو فارورڈ کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں یہ ایک کہیں پر کسی نے ویب سائٹ پر لکھا سائنٹسٹ سے آئس کریم ہیلپس یو لیو لانگر. دیکھیں اکثر ویب سائٹس پر نا اس طرح کے سیٹائر موجود ہوتے ہیں، اس طرح کے جوکس موجود ہوتے ہیں جنہیں مجھ جیسے بے وقوف آدمی جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں اور پھر وہ آگا جو سینٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ آئس کریم کھانے سے آپ زیادہ عرصے زندہ رہ سکتے ہیں. تو بعض افراد سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مذاق کیا گیا ہے. ذرا سینس آف ہیومر بہتر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آج کل کی دنیا جو ہے وہ ذرا اسی طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے. یہ کچھ مس انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی. یعنی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے سائنسدان نے کہا ہے کہ آئس کریم کھا لو تو زیادہ سے زندہ رہو گے، آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. ڈس انفارمیشن کے اندر میلافائڈ انٹینشن ہے، یعنی جس کے اندر آپ جو شخص پھیلانے والا ہے اس کی بدنیتی شامل ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اس میں کانٹینٹ مینیپولیٹڈ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے سینسیشنل ہیڈ لائنز ہو سکتی ہیں. مولانا مرتضی نے ایک نیا گروہ بتا دیا زندگی گزارنے کا، بس یہ ایک ہیڈنگ آئے گی اور یہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب آپ اس میں کانٹینٹ میں آگے جا کر دیکھیں تو آپ پریشان ہوں گے. آپ کہیں گے وہ میچ نہیں کر رہا اس چیز کے ساتھ میں جو کچھ وہاں بتایا گیا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ڈیپ فیک امیجز ویڈیوز. ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی کہیں واٹس ایپ پر اور کسی گروپ پر ہی شیئر کی گئی تھی جس میں وہ 13 رجب کی مبارکباد دے رہا تھا. کانٹیکسٹ فالس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آج سے 5 سال پہلے کوئی ہنگامے ہوئے تھے، ان کی ویڈیو آپ نے آج کل کے کسی رائٹ میں آج کل کے کسی فسادات کے درمیان لگا دی. تو اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے. اچھا یہ میں چند ایک مثالیں آپ کو دوں گا کہ دیکھیں جاب ایڈس کے اندر کس طرح سے ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے. یہ ذرا ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی جاب لسٹنگز ہوتی ہیں جو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ریئل نہیں ہوتی، یعنی جنہیں ہم فینٹم جاب لسٹنگز کہتے ہیں. اچھا کیوں ہوتا ہے ایسا کہ وہ پھر بھی اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی انٹینٹ یہ ہے. مثال کے طور پر کمپنی کی برانڈنگ کرنی ہوتی ہے کہ کمپنی میں مستقل طور پر ہائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ برانڈنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ برانڈنگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ انویسٹر کا کانفیڈنس گین کر سکیں، انویسٹر کو بتا سکیں کہ دیکھو بھائی ہماری کمپنی کتنا اچھا چل رہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن گین کرنے کے لیے مستقل طور پر جابز ایڈورٹائز کی جاتی ہیں. اچھا چلیں یہ شاید اس حد تک نقصان دہ نہ ہو. اچھا یہ میں نے ایک جو گرین ہاؤس ایک آرگنائزیشن ہے اس کا ایک سروے میں نے یہاں پر بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل پوسٹ ہونے والی ہر 5 میں سے 1 جاب جو ہے وہ فیک ہوتی ہے، یعنی 20% جابز ہیں وہ فیک ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑی پرسنٹیج ہے. اچھا کچھ ایسے بھی اسکیمز ہوتے ہیں کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا اسٹیل کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک جاب ایڈورٹائز کی رہے گی، آپ اپلائی کریں گے، آپ سے کہیں گے آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بتا دیں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں، آپ اپنا اور بعد میں یہ کہیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ چیک کے لیے ہے. تو جو بیچارہ اس ٹریپ میں آ جائے گا وہ اپنی ساری انفارمیشن اپنے ڈاکیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کرے گا، بعد میں پھنسے گا کیونکہ جب ظاہر ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرے گا تو وہ اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ڈسیپٹیو ایڈ کانٹینٹ ہوتا ہے، یعنی آپ مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ سیلری بہت ہائی کوٹ کی گئی ہوگی یا کچھ ایسی باتیں کوٹ کی گئی ہوں گی جو آبویسلی کسی عام جاب کے اندر اس طرح سے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی نہیں ہے، ریئلسٹک نہیں ہوتی. فیک نیوز میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ اس میں جرنلی جو ہے وہ پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر شخص چونکہ صحافی بن چکا ہے لہذا جس کی جو مرضی ہے وہ پوسٹ کر سکتا ہے فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر. اس میں صرف اوپینین کو انفلوئنس کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اوپینین کو شیپ کریں پبلک کے کسی ایک طرح سے ایک ڈائریکشن کے اندر. میرے خیال میں یہ جو تینوں ابھی ہم 4 کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں نا، اسپیشلی ہماری ملت کے لیے نا سب سے خطرناک یہ ہے میل انفارمیشن. میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیکھیں میل انفارمیشن یہ ہوتی ہے
جس میں کسی حد تک ٹروتھ ہوگا, پارشلی ٹرو ہو سکتا ہے, یعنی جسے آپ کہتے ہیں نصف سچ ہو سکتا ہے, آدھا سچ ہو سکتا ہے, جو کہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور بسا اوقات پورا سچ ہوگا. لیکن مسئلہ دیکھیں کہاں درپیش ہوگا. میں آپ کو ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں, اور یہ بڑے میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض افراد ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر مستقل طور پہ, وہ ان کی زیادہ تر پوسٹ کا جو مرکز ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے شیعہ حضرات کیا رسم انجام دے رہے ہیں, یہ دیکھیں بھائی ہمارے مولوی نے کیا بول دیا, یہ دیکھیں بھائی ہمارے ممبروں سے قرآن مجید نہیں پڑھا جا رہا, یہ دیکھیں بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھیں بھائی یہ ہو رہا ہے. بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اسے بیچ چوراہے پر لا کر ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے آپ اپنے پرسنل کلوز گروپس کے اندر ڈسکس کریں. آپ میں ہمت ہے تو جا کر اس مولوی صاحب سے بات کریں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے. مولوی صاحب کو فیس بک پر لا کر پوری ملت کا چہرہ داغدار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ نہیں, نہ جانے کتنی ہی دفعہ کتنے افراد کے میں نے اکاؤنٹ سے یہ چیز دیکھی ہے, اور وہ دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات ہمیں سب تک پہنچانی ہے, ہمیں پورے معاشرے کو درست کرنا ہے. کم از کم اس طرح سے یہ چیز تو درست نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ سب کے سامنے اپنا گھٹنا کھولیں گے تو یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے. تو یہ میل انفارمیشن تو بہت ہی خطرناک ہے. ان چاروں میں سے میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ہماری ملت کے لیے یہی ہے. اچھا, کیا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کا؟ اعتبار ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو جب مستقل طور پر غلط خبر مل رہی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بھی مس انفارمیشن, یہ بھی ڈس انفارمیشن, تو آپ کا صحیح خبر پر سے بھی اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ تو ظاہر ہے یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, یہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی اچھی بات آئی, یا اس کو یہ لگا کہ یہ اچھی بات ہے شاید کوئی, اس نے وہ لکھا. کم از کم کوئی مومن تو یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے کوئی بات اچھی لگ رہی ہے. اب ایک شخص نے وہ بات لکھی, اس کے نیچے حضرت علی لکھا اور آگے بڑھا دیا. آپ تک پہنچا, آپ چونکہ جذباتی ہیں اس معاملے میں, آپ نے دیکھا ہاں یہ بات مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے, تو آپ نے بھی اس کو بغیر تحقیق کیے آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ایک قول ایسا ہے جو امیر المومنین کے متعلق ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا. لیکن جب میں نے ایک دفعہ شہید مطہری کی کتاب میں, اور وہ قول بہت کوٹ کیا جاتا ہے, قول یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز پر نہ کرو جس انداز پر تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کی ہے, کیونکہ یہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے بچے ہیں. لوگ جذباتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ امیر المومنین کا قول ہے, وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. شہید مطہری نے کلام کیا کہ آج سے 200 سال پہلے تک کی کتابوں میں یہ قول ہمیں امیر المومنین کے ماخذ یعنی امیر المومنین کے حوالے سے نہیں ملتا, یہ اس کے بعد کہیں کتابوں میں داخل ہوا ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے علماء اس معاملے میں کس قدر سینسیٹیو ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بات بہرحال کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو, اس پر کلام ہو سکتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے, کس حد تک غلط ہے, لیکن شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ ہرگز بھی امیر المومنین کا قول نہیں. تو اچھا, اب مجھے آپ کو یہ قول ملے گا, اور آپ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سارے افراد شاید یہ سمجھتے ہوں گے یہ امیر المومنین کا قول, لیکن شہید مطہری کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا قول نہیں. تو ہم یہ والے کام اگر روزے کی حالت میں کر رہے ہوں کہ امیر المومنین کا قول جو ہے وہ اسی طرح سمجھ کر آگے بڑھا رہے ہوں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی صحت کے متعلق آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اعتبار ختم ہوتا ہے. صحیح قول بھی آئے گا امیر المومنین کا, آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے, آپ کہیں گے کیا معلوم یہ مس انفارمیشن ہو یا ڈس انفارمیشن ہو. تو اعتبار ختم ہونا شروع ہوتا ہے, اور اس سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کووڈ کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنے ایسے اسٹیپس تھے کہ آپ کووڈ کو چھوڑیں, ہر رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک میسج آتا ہے کہ آپ الائچی کھا لیں یا دہی پی لیں, پتہ نہیں کیا کر لیں, تو پیاس نہیں لگے گی پورا دن. او بھائی پیاس تو جیسے بھی ہے پیاس لگنی ہے, پیاس نہ لگے تو آپ کا روزہ کیا ہوگا. لیکن وہ اس قسم کے ٹوٹکے جو ہے وہ مستقل طور پر گھومتے رہتے ہیں. تو ہیلتھ سے متعلق, اچھا یہ تو شاید کچھ اتنا خطرناک نہ ہو, لیکن آپ سوچیں شوگر میں کووڈ میں آپ کسی کو غلط مشورہ دے دیں اٹھا کر, اور وہ اس پر عمل کر لیں, کس کی ذمہ داری ہے اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. یہ ایک اور اسکیم تھا. کووڈ 19 کے زمانے میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ اگر آپ الکوہل کا کنزمپشن بڑھا دیں تو کووڈ 19 وائرس کو مارا جا سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوا, جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی 800 ڈیتھس رپورٹ ہوئی اس کے چکر میں, 6000 ہاسپٹلائزیشنز اور 60 کیسز آف بلائنڈنس. یعنی وہ معاشرہ جہاں پر خود یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے, اس الکوہل کنزمپشن سے ان کا کیا عالم ہوا ہے, کیا حال ہوا ان کا. اچھا, پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے ظاہر, اس سے معاشرے میں ڈیوائڈ پیدا کرتے ہیں. فائنینشیل کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. اسکیمرز جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا اڑا کے لے کے جاتے ہیں مختلف ہیلے و بہانوں سے, یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت ہمدرد ہیں,
لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیل کر رہے ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ ٹپس آپ کو ایسی دیں گے کہ آپ جو ہے وہ سارا پیسہ ان کے پاس لگا دیں. یہ آپ نے خود دیکھا ہے ہارم ٹو انڈیویجولس. آپ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہیں فلاں آدمی نے جو ہے وہ قرآن مجید کی توہین کی ہے. آپ نے اپنے اس معاشرے میں اس ملک میں دیکھا ہے کہ توہین رسالت توہین قرآن کے معاملے میں ظاہر ہے عوام جو ہے وہ جس طرح کی ہے وہ یہ بغیر تحقیق کیے کہ کسی شخص نے کیا ہے یا کسی شخص نے نہیں کیا ہے وہ پوری پوری آبادیاں جلا دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پھیلتے ہیں اس طرح کی خبروں سے. کیسے چیک کریں گے کہ فالس انفارمیشن ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی ویل نون سورس سے ہے یا یہ ایسے ہی کسی ویب سائٹ پر کوٹ کر دیا گیا. اور ہمیشہ ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ویب سائٹ پر ان کا ایک اباؤٹ اس سیکشن ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھ لیں کہ وہ اپنے متعلق کیا بتاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی نیوز کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ اسے مختلف ریسورسز سے مختلف سورسز سے نیوز کے آپ اس کو کنفرم کریں کہ دنیا میں یہ خبر کہاں کہاں موجود ہے. اگرچہ وہ بھی اوتھینٹسٹی کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ اگر کوئی خبر اوتھینٹک ہے تو وہ آپ کو ملٹیپل سورسز کے اوپر تو نظر آئے گی ایک ہی حالت کے اندر. اب یہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا کہ آپ کو ہیڈ لائن سے آگے جا کر پڑھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہیڈ لائن جو ہے وہ مس لیڈنگ ہوتی ہے, کانٹینٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, ہیڈ لائن مس لیڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں جو جینوین آرٹیکلز ہیں ان کے اندر ریفرنسز ہوتے ہیں, وہ ایسا ہی کوئی اوپینین نہیں دے دیتے. مثلا وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب شوگر کے مرض میں یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو اس کا یہ ریفرنس ہے, اس کی یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے, اس یونیورسٹی کے ان ریسرچرز نے یہ کام کیا ہے. تو وہ اس کا باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں, وہ ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چلاتے کسی بھی صورت میں اگر جینوین انفارمیشن وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ڈیٹ چیک کر لیں, بعض اوقات اولڈ ڈیٹ ہوتی ہے اور بہت ہی پرانی کوئی انفارمیشن آج پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. اچھا یہ کچھ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹس ہیں. دیکھیں یہاں پر اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کسی بھی انفارمیشن کو عام طور پہ جرنلی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں. آتھر کی کریڈیبلٹی چیک کریں, یہ دیکھ لیں کہ رائٹنگ ایموشنل تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سینسیشنل مواد ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو ایک دم ٹریگر کرتا ہے. جیسے ہی آپ ٹریگر ہو فوراً پاز کریں, آپ سمجھ جائیں گے یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا اب آپ کیسے دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بتایا. اب کچھ سارے اے آئی کا اپنا بڑا رول ہے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے, یعنی جس کی مدد سے آپ امیجز ایسی بنا سکتے ہیں کہ بسا اوقات ایک عام انسان نہیں پہچان سکتا کہ یہ ریئل امیج ہے یا یہ اے آئی جنریٹڈ امیج ہے, یا یہ ریئل ویڈیو ہے یا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. تو اب اس میں کچھ ہنٹس اور ٹپس ہیں. ظاہر ہے جو ٹائم ہے محدود, اس میں جو کچھ میں بتا سکتا ہوں. ظاہر ہے بہت ساری انفارمیشن تو آن لائن اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ ٹپس ہیں ڈیپ فیک ویڈیوز کو یا امیجز کو اسپاٹ کرنے کی. اس میں سے کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو فزیکل اناملیز ہوتی ہیں. یعنی فزیکل اناملیز میں مثال کے طور پر دیکھیں ابھی تک کی جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہینڈس کے ساتھ, یعنی ہاتھوں میں جو فنگرز ہیں ان کے ساتھ وہ اسٹرگل کرتی ہے. تو دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر آپ کو ڈسٹارٹیڈ فنگرز نظر آئیں, اگر آپ کو ایکسٹرا اور مسنگ ڈیجٹس نظر آئیں, ان نیچرل پلیسمنٹ نظر آئے, جو کہ عام طور پر انسان اسپاٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسپیشیس ہے, اس کو آپ کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. ان نیچرل ریفلیکشنز ہوں گے, انکنسسٹنٹ لائٹنگ ہوگی. اچھا آئی سائز جو ہے وہ ان نیچرل سا ہوگا, یعنی یا تو بہت چھوٹی آنکھ دکھائی گئی, بہت بڑی آنکھ دکھا دی گئی ہے, یا مقصد آپ دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ نیچرل معلوم نہیں ہو رہا, ان نیچرل سا ہے. اسپیشلی جو چھوٹے فیسز ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ ڈسٹورشن ہوتی ہے اے آئی کے امیجز کے اندر. چہرے پر بہت زیادہ آپ کو شادابی نظر آئے اگر, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کچھ ان نیچرل ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو اے آئی جنریٹڈ امیجز ہیں ان کے اندر یہ کام ضرور ہوتا ہے. اچھا کچھ کانٹیکچوئل کلوز بھی ہوتے ہیں, یعنی فزیکل اناملیز کے ساتھ ساتھ کانٹیکچوئل کلوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو ڈسٹارٹیڈ آبجیکٹس نظر آئیں گے, بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو وارپ آبجیکٹس نظر آئیں گے, یعنی مڑے ہوئے ٹیڑھے آبجیکٹس نظر آئیں گے. تو وہ بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کچھ کنسسٹنٹ نہیں ہے فور گراؤنڈ کے ساتھ, یعنی جو پس منظر ہے وہ پیش منظر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اس میں مس اسپیلنگز نظر آئیں گی آپ کو,
اس میں آپ کو نان سینس کانٹینٹ نظر آئے گا, جبرش کانٹینٹ نظر آئے گا اس کے اندر آپ کو. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کسی کی گردن پر کسی دوسرے کا چہرہ لا کر رکھا گیا ہے, تو وہ آپ اس لائننگ سے پہچان سکتے ہیں. ان نیچرل لائننگ جو ہے وہ اندازہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے. تو یہ چیزیں ذرا سا غور کرنے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ یہ واقعی ڈیپ فیک ہے یا یہ ریئل امیج ہے. اچھا اب یہ کچھ ٹولز ہیں اویلیبل, جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کانٹینٹ کریڈینشلز جو ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے. کانٹینٹ کریڈینشلز کے اوپر اگر آپ امیج کو اپلوڈ کر دیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ امیج کس ٹول سے جنریٹ ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پر یہ مائکروسافٹ اوپن اے آئی یا کسی دوسرے ایڈوب سے یہ جنریٹ ہوا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ سارا کا سارا جو میٹا ڈیٹا ہے نا وہ تو اویلیبل ہے نہیں. تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ والی ویب سائٹ کانٹینٹ کریڈینشل آپ کو یہ بتا دے کہ یہ امیج اے آئی جنریٹڈ ہے, تب تو ٹھیک ہے, آپ بالکل شور ہیں اس کے متعلق. لیکن اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو اس کے متعلق سسپیشس ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اس نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے. اس نے سمپلی یہ کنفرم کیا ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں مل پایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہو سکتا, ہو بھی سکتا ہے. تو آپ کو اس معاملے میں بہرحال سسپیشس رہنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ گوگل پر امیج کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ امیج کہاں کہاں پڑا ہوا ہے. اگر ریئل امیج ہے تو یہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو کچھ ہیلپ مل سکتی ہے ڈیپ فیک امیج کو ریکگنائز کرنے میں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اے آئی ٹیکنالوجی جس حساب سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے نا, یہ ٹپس کچھ عرصے میں بالکل ہی ناکارہ ہو جائیں گی. تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور سیمینار کرنا پڑے گا, اس وقت ایک اور بات کرنی پڑے گی کہ اس وقت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب ہمارا رول کیا ہے, دیکھیں ہمارا رول یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آئے ذرا سا حوصلہ کریں. یعنی بعض افراد جو ہے وہ حوصلہ بعد میں کرتے ہیں اور شیئر کا بٹن پہلے دباتے ہیں. حوصلہ کریں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس سے آپ میں کوئی ایموشنز آتے ہیں, آپ فوری طور پر ناراض ہو رہے ہیں, غصے میں آ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں. رک جائیں وہاں پر, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیزائن کی گئی ہے اسی طرح سے تاکہ آپ کو ذرا جذبات میں لا کر اور آپ سے فوری طور پر وہ کام کرایا جائے کہ آپ اس کو فوری طور پر آگے کی طرف اسپریڈ کریں. تو یہ بیسک انٹینٹ ہے ان کا. تو آپ کو ذرا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھ لیں اگر یہ کسی کو ہرٹ کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ گڑبڑ ہے کچھ. اس چیز کو ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایموشنز پر قابو رکھیں, یہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. FOMO بچے سمجھتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, بچے سمجھتے ہوں گے. کوئی بتا سکتا ہے FOMO کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ. فیئر آف مسنگ آؤٹ یہ ہے کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. آپ لنکڈ ان پر ایک پوسٹ دیکھتے ہیں, میں لنکڈ ان جب بھی کھولتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے زمین پر میں خالی واحد میں آدمی رہ گیا ہوں, ہر آدمی چاند پہ پہنچ چکا ہے. جب کبھی میں لنکڈ ان کھولتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی پرسن آن دی پلانٹ, دس پلانٹ ارتھ, ایوری ہیز فلون ٹو مون. سب جا چکے چاند کے اوپر, کیونکہ وہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایسی کامیابی کی داستانیں لگا رہا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا گیا ہے. تو آپ کو ہوتا یہ ہے, بچے آج کل کے ذہنی مریض بن چکے ہیں اس چکر کے اندر, نوجوان اسپیشلی ذہنی مریض بن چکے ہیں. انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کیا ایسی چیز پوسٹ کریں جو ہم لائکس حاصل کریں, جو ہم کامنٹس حاصل کریں, جو ہم لوگ ہماری واہ واہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے نا کہ کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ گیا, کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ گیا, تو آپ جو ہے وہ اس پیچھے رہ جانے کے خوف سے کیا کرتے ہیں, فوراً شیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ میری بھی پریزنس ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر. بھائی اگر نہیں ہوگی پریزنس تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی کام کی بات شیئر کرنی چاہیے. اس خوف سے جو ہے وہ آپ کو آگے نکلنے کی ضرورت ہے. کمنٹس دیکھ لیں کہ وہ کامنٹس کیا ہیں جو اس پوسٹ کے رسپانس میں آئے ہوئے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک پوسٹ کی گئی ہوتی ہے, کامنٹس میں لا تعداد افراد نے یہ کہا ہوتا ہے بھائی کیا بے وقوفی کی باتیں پھیلا رہے ہو دنیا کے اندر. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی صحیح بات کہی گئی ہے, غلط بات کہی گئی ہے. کچھ کریڈیبل سورسز کو دیکھ لیں. اور اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس نے وہ بات لکھی ہے نا اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. جیسے ہی آپ اس سے کوئی ثبوت مانگیں گے نا, دوسرے افراد بھی جو آپ کا وہ کامنٹ دیکھیں گے ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی چیز کوشچنیبل ہے, اس کو فوری طور پر جو ہے وہ بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا انڈسٹری ہے, اس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ آپ کو وہی کانٹینٹ دوبارہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو
انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی وہ دراصل سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے نیوز انڈسٹری کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بنا دیا. یعنی اب نیوز نہیں ہے, خبر نہیں ہے, اب خبر انٹرٹینمنٹ ہے. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہر شخص صحافی ہے, 24 گھنٹے 7 دن 365 دن, 7 یعنی ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن وہ صحافی ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں, ایم آئی ٹی کی ریسرچ کیا بتاتی ہے. ایم آئی ٹی کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فیک نیوز کین اسپریڈ اپ ٹو 10 times faster than true reporting on social media. یعنی یہ وہ بتا رہے ہیں جو جہاں سے یہ ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ 10 گنا زیادہ تیز رفتاری سے فیک نیوز پھیلتی ہے بنسبت کسی جینوین خبر کے. اور پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی جو کریکشن ہوتی ہے نا اس میں بلیو نہیں کرتے. لوگ اس فیک نیوز میں زیادہ بلیو کرتے ہیں, کریکشن میں بلیو نہیں کر رہے ہوتے. اگر کوئی کریکشن پوسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بلیو نہیں کرتے. یہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. What we see on social media is determined by algorithms that curate content. یعنی آپ کے سامنے کنٹینٹ کیا آئے گا یہ الگورتھم ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور وہ الگورتھم کیا کرتا ہے, وہ الگورتھم یہ کرتا ہے, اس الگورتھم کا کام کیا ہے. دیکھیں اب ذرا اس لائن کو بہت غور سے پڑھیں, اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی, یہ خود وہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں. The job of algorithms is to keep you online as long as possible. یعنی اس کا کام یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ فیس بک پر آ جائیں نا, آپ ایک دفعہ ٹویٹر پر آ جائیں, اب آپ جان ہی نہ پائیں, بچ کے نہ جائیں. آپ دیکھ لیں, آپ خود اپنا اندازہ کر لیں. آپ ایک مرتبہ فیس بک کو کھول لیں اور آپ سوچیں کہ اچھا بھائی اب میں ذرا تھوڑی دیر بعد نماز پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا. وہ ساری نماز اور قرآن وہیں ہو جاتی ہے فیس بک کے اوپر, وہ آپ کو نکلنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں ونس اینڈ نیور آؤٹ. آپ ایک مرتبہ آئیں گے, آپ بھاگ ہی نہیں پائیں گے. تو وہ یہ کیا ہے, یہ اصل میں ان کا ریونیو جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو آنے کے بعد جانے ہی نہیں دیں گے کسی طرح, آپ کے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈالیں گے کہ آپ باہر ہی نہیں نکل پائیں گے. تو ہوگا یہ کہ the longer you are on, the more targeted ad the platform can sell designed to reach you specifically. آپ کو زیادہ سے زیادہ ایڈ سیل کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہی بزنس ماڈل ہے سارے پلیٹ فارمز کا, کوئی بھی اس سے جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں, وہ آپ نے شاید یہ ٹرم سنی ہو, ایکو چیمبرز. ایکو چیمبر یہ ہے کہ آپ کو وہ دراصل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہوتا ہے کہ آپ دراصل ایک ایکو چیمبر کے اندر ہیں. ایکو چیمبر میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ ایک ایکو چیمبر میں تو آپ کیا ہوتا ہے, جیسے میں یہاں بات کروں تو بات کرنے کے بعد میں فوراً اپنی ہی ایکو کو سنوں گا, اپنی ہی بات سنوں گا. تو وہ آپ کو وہ کانٹینٹ دکھانا شروع کرتے ہیں. اب آپ چاہے مذہبی کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذہبی کانٹینٹ دکھائیں گے, لیکن ان کا جو ہدف ہے کہ آپ رہیں سوشل میڈیا پر, چاہے آپ مذہبی کانٹینٹ دیکھتے رہیں, آپ ساری مجالس سنتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پر ہی رہیں. تو ان کا تو کام پورا ہو رہا ہے, ان کا ہدف پورا ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ سوشل میڈیا سے نہیں نکلنے دے رہے. تو ایکو چیمبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائکس کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی لائکس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور وہی چیزیں آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایکو چیمبر کا فینومینا. تو جو الگورتھمز ہیں وہ آپ کو اس طرح بچ کر جانے نہیں دیتے اس طریقے سے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب کے, وہ ریوارڈ کرتے ہیں آپ کو. ریوارڈ کیسے کرتے ہیں, آپ کی جو زیادہ شیئر کرنے والا ہوتا ہے نا اس کی پوسٹ کو زیادہ دور دور تک پھیلاتے ہیں. تو آپ کے پاس لائکس آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو اتنا مقبول ہو رہا ہوں, میری تو شہرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے, لوگ پتہ نہیں کہاں سے مجھے لائکس بھیج رہے ہیں اور مجھے کامنٹس بھیج رہے ہیں. بس یہ نشہ جب انسان کو لگتا ہے تو پھر وہ کافر ہونے میں کافی دیر لگ جاتی ہے. کوئی ایسا کافر بنا نہیں آج تک اس کے لیے. تو بہرحال آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. بس یہ میں دیکھیں, ایک میں نے فگر کوٹ کیا ہے کہ میں ادھر ہینکی پینکی کرنے کے بجائے آپ کے سامنے ایک فگر رکھوں. دیکھیں یہ 2024 کی اسٹڈی ہے, انڈیانا یونیورسٹی نے یہ بتایا کہ ٹویٹر کے اوپر جو 73 سے 78% جو ٹویٹس تھے ان کے پیچھے کتنے اکاؤنٹس تھے, ہارڈلی 0.25% اکاؤنٹس. یعنی اس کو فیول کرنے میں ہارڈلی 0.25% اکاؤنٹس تھے. اور کون سے اکاؤنٹس تھے, جن کو ویریفائی کیا ہوا تھا ٹویٹر نے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹویٹر نے ان پر مہر لگائی ہوئی تھی کہ ہاں یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. ان ویریفائڈ اکاؤنٹ سے وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ریلائبل ہو سکتی ہیں سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں. دیکھیں, the tag behind our social feeds is not optimized for providing access to accurate verified information. The goal is engagement by all means. جس طرح چاہیں آپ کو انگیج کرنا ہے. تو اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ان کے دام میں آنا چاہتے ہیں یا دام میں نہیں آنا چاہتے. ٹک ٹاک کو دیکھ لیں آپ,
یہاں پر میں اگر آپ کو یہ والی مثال دوں, میرا ٹائم ذرا کم ہے, میں اس لیے اس کو کوئکلی وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ مثلاً وہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی ذہنی مرض سے باہر نکلنا ہے نا تو نہاتے ہوئے کینو کھائیں. اب آپ مجھے اندازہ بتائیں نہاتے ہوئے کینو کھانے سے دماغی مرض کا کیا تعلق ہے؟ لیکن بس چونکہ بچوں کو انگیج کرنا ہے, یوتھ کو انگیج کرنا ہے, انہیں پتا ہے کہ اس سے ہی ریونیو جنریٹ کریں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کچھ فوڈ فار تھاٹ. دیکھیں نیوز انڈسٹری بن چکی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر, آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی کلیم کو چیلنج کریں آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک انفارمیٹیو, ایک ریزیلینٹ سوسائٹی میں کی اسٹیبلشمنٹ میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جب کبھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں. بس یہ آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ تک ساری انفارمیشن پہنچ جائے, یعنی جو جینوین انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. ساری تو نہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ساری جینوین انفارمیشن تک پہنچنا آپ کا حق ہے یا وہ آپ کی ضرورت ہے. جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے, لیکن اس چکر میں ظاہر ہے کہ انسان کو دیوانگی کی حد تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا سے آپ باہر نکل کر دیکھیں, زندگی بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا جو ہے وہ تو آپ کو ایک ٹریپ میں رکھتا ہے. سوشل میڈیا سے باہر نکل کر لوگوں سے ملیں, ملاقات کریں, اس میں زندگی بہت خوبصورت ہے. سوشل میڈیا آپ کو کنزیوم نہ کر لے کہیں. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی پروڈکٹ کو فری میں یوز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا پروڈکٹ از فری. When something is free, you are the product. آپ پروڈکٹ ہیں, آپ تھوڑی وہ پروڈکٹ تھوڑی ہے, آپ پروڈکٹ ہیں اگر آپ کسی چیز کو فری استعمال کر رہے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے پریکٹس ڈیجیٹل فاسٹنگ. کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہنا بھی سیکھیں. 2 دن واٹس ایپ بند کر دیں اپنا. میں اگر 2 دن واٹس ایپ بند کر دیتا ہوں مجھے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, خیریت ہے, طبیعت صحیح ہے, بھائی صحیح ہے, کیا ہو گیا, اپنا بھی تو کوئی کام کرنا ہے زندگی میں انسان کو. تو لوگ جو ہے دیکھیں, میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ فون جو ہے نا وہ آپ کی سہولت کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر لٹکے رہیں اور آپ جو ہے وہ دنیا بھر کو جو ہے وہ چیک کرتے رہیں کہاں. اب ایسا ہوتا ہے نا, بعض لوگ تو سوائے اس کے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں سارے اہم کام وہی کر رہے ہیں. تو اگر آپ 2 دن کے لیے بھی واٹس ایپ بند کرتے ہیں میرے خیال میں آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین ہو جائے گا. اور یقین کریں میں جتنا زیادہ فیس بک یا واٹس ایپ کو نہیں استعمال کرتا ہوں وہ وہاں فیس بک سے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ارے کہاں چلے گئے صاحب, آئیے واپس آئیے, آپ جو ہے وہ آپ کہاں چلے گئے, آپ کے اتنے میسیجز آپ کا انتظار کر رہے ہیں, فلاں نے اتنے کامنٹ کر دیے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے, آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ جو ہے وہ ایک کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ساری جو وہ ہے نا پالیوشن ہے اس سے آپ اپنے آپ کو, ڈیجیٹل پالیوشن, اس سے آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو. ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب جو اپنی ایکسپرٹیز سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے, اور بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. اور اختتام جو ہوا ہے وہ ڈیجیٹل فاسٹنگ پہ ہوا ہے, بند کر دیں, بند کرنے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ بند کرنے کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ کتنے ایڈکٹ ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں تو پھر تو آپ کو بند کرنا چاہیے جلدی, لیکن بہت زیادہ ایڈکٹ نہیں ہے تو اس کو کچھ منیمائز کر سکتے ہیں. منیمائز کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مثلا پہلے مرحلے پر آپ نوٹیفیکیشن آف کر دیں. یہ جو بار بار نوٹیفیکیشن آتا ہے اور بار بار آپ موبائل آن کر کے دیکھتے ہیں اس کو, تو نوٹیفیکیشن آف کر دیں, کیونکہ جب آپ اپلیکیشن وہ چلائیں گے تو اس وقت دیکھ لیجیے گا. جلدی کیا ہے کہ فوراً نوٹیفیکیشن آیا فوراً دیکھ لیں. اور اس سے زیادہ کرنا ہے تو موبائل پہ اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیں, انسٹال کر لیں. اگر موبائل پہ آپ انسٹال کر دیں اور اس کو اسی اپلیکیشن کو مثلا فیس بک کو آپ لیپ ٹاپ پہ چلائیں یا ڈیسک ٹاپ پہ چلائیں تو اس میں ذرا زحمت زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں پھر انسان کم کھولتا ہے. پھر اس کو موبائل تو بہت ایزی ایکسیس ہے, فوراً کھول لیتا ہے. اور پھر اور زیادہ ہے تو پھر آپ بالکل ہی فاسٹنگ کر لیں, انسٹال کر لیں, باہر آ جائیں. لیکن اس کے جو اپنے فائدے ہیں پھر اس سے بھی آپ محروم رہ جائیں گے. فائدے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ہیں تو صحیح. اس کے اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ایک اعداد و شمار کے مطابق دن میں ہم کم از کم 50 ٹائمز اپنے موبائل کو ان لاک کرتے ہیں, 50 ٹائمز, اور 6000 ٹائمز اس کو ٹچ کرتے ہیں.
اور ایوریج جو اسکرین ٹائم ہے آج کے نوجوانوں کا وہ 6 to 7 hours ہے. 6 سے 7 نہیں بلکہ 6 سے 8 گھنٹے. یعنی دن کا 1/3 جو ہے وہ اسکرین ٹائم میں گزر جاتا ہے. اور رات دیر تک جاگنا اور پھر اس کے بعد صبح دیر سے اٹھنا. تو ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز keeps a man as well as woman healthy, wealthy and wise. But some are wise and some are otherwise. تو اب اس گفتگو کا جو دوسرا پہلو ہے اس کا دینی اور اخلاقی پہلو بھی ہے. تو اس کے لیے میری گزارش کروں گا قبلہ مولانا علی مرتضیٰ ظہری صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں اور پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی تمہید کے ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آرائز پیش کریں اور وہ ہم پوری تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جس کے خلاف ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے بھی ہم اسی کو استعمال کریں گے. یہ سارا جو کچھ جائے گا وہ اسی سوشل میڈیا سے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ پروگرام گیا اس کا مطلب ہے کوئی لائٹ سی فاسٹنگ کر لیتے ہیں. مثلا کوئی ایک کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے ایپس کے اندر گریڈنگ کر لیں. کون سا ایپ ہے جو آپ کا سب سے زیادہ فضول وقت ضائع کرتا ہے, یعنی اس کا کام فضول ہے, آپ کا وقت ضائع ہو گیا. صحیح. آپ کی کچھ ایپس آپ کا وقت لیتے ہیں, بہت فضول نہیں ہوتا. کچھ ایپس آپ کا وقت لیتے ہیں بالکل فضول. کچھ ایپس آپ کا وقت لیتے ہیں انتہائی کارآمد. سب سے پہلا کام یہ کریں, ایپس کے اندر گریڈنگ کر لیں کہ یہ ایپ بالکل فضول ہے, اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمت ہے تو ڈیلیٹ کر دیں, نہیں ہے ہمت تو پھر اپنے اوپر کنٹرول رکھیں کہ اس ایپ کے اوپر اتنی دیر سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے. صحیح ہے. جیسے آپ دیکھیں کنٹرول باہر گیا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ یہ کہ بھائی اب آپ کی انگلی صرف کلک کر رہی ہے وداؤٹ انٹینشن, اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہو گیا, اس کا مطلب ہے معاملہ جا چکا ہے. یعنی ایک دفعہ آتا ہے, ایک دفعہ ٹائم آئے گا جب آپ یہ احساس کریں گے کہ اب میں کچھ گین نہیں کر رہا ہوں, صرف آگے جا رہی ہے بات. تو آپ اس سوار کی طرح ہیں جو بہت تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ گھوڑا بھاگ رہا ہے اور اس سے کوئی پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو, تو کہتا ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم. تو اگر ایپ آپ کو چلا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے. آپ فون رک جائیے. اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اگر میں آپ کی جیب سے 1000 روپے نکالوں آپ تل ملا جائیں گے کہ میں نے کیوں نکال لی. جو آپ کی زندگی سے روزانہ 2-3 گھنٹے نکال رہا ہے یہ 1000 روپے سے کہیں زیادہ نکال رہا ہے. صحیح ہے. آپ کیوں نہیں تل ملا رہے اس کے اوپر. تو آپ کو اس بات کو نوٹ کرنا ہوگا. بس ایک کام کر سکتے ہیں, آپ فوراً اپنے ایپس کے اندر گریڈنگ کر لیجئے کہ آپ کس ایپ کو رکھیں گے کس کو نہیں رکھیں گے. میں کچھ باتیں نوٹ کر کے آیا ہوں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم. ایک بات یہ ہے کہ جو کچھ آج کل سوشل میڈیا کے اندر ہو رہا ہے تقریباً ان پرنسپل یہی کچھ ریٹن میڈیا میں بھی ہوتا تھا. اب اس کی جو رینج ہے وہ بڑھ گئی ہے. مثال ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ہیڈنگز دیکھیے گا کچھ اور ہوگا, کانٹینٹس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے کچھ اور ہوگا. یہ میں تقریباً کہہ سکتا ہوں تقریباً 35-40 سال سے میں BBC کا یا لسنر ریڈیو پر یا ویور ٹی وی پر یا ریڈر انٹرنیٹ کے اوپر ہوں. 30-40 سال تو کم سے کم ہو گئے مجھے. صحیح ہے. اور اس دوران میں نے کتنی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہیڈنگ کچھ ہوتی ہے, خبر کی آخری لائن میں ریالٹی ہوتی ہے. اور کنفرم جانتے ہیں ہم لوگ کہ BBC کی ہیڈنگ کو آخر تک پڑھنے والے, نیوز آئٹم کو آخر تک پڑھنے والے 10% بھی نہیں ہوتے, not even 10%. تو وہ ہیڈنگ پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ تیر ماریں گے, پہلا یا دوسرا پیراگراف پڑھیں گے, آخر تک نہیں آئیں گے. اور یہ ہوگا, اور یہ ہو رہا ہے. میں نے خود اپنے 30-35 سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے, کاؤنٹ ایسے میں کہہ نہیں سکتا. تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا. مثلا سے تھوڑا سا ایک لائٹ موڈ کی طرف, مجھے بچپن کا یاد ہے ایک پروگرام الف نون آتا تھا,
تو کامیڈی شو تھا، تو اس کامیڈی شو کے اندر وہ الف اس کو ایک خبر سناتا ہے، نون کو جو ذرا بلکی سا ہے، تو اس کو خبر سناتا ہے، کہتا ہے یہ خبر آئی ہے، تو وہ نون ہنستا ہے، کہتا ہے یہ خبر کہاں سے ملی؟ کہنے لگا میں نے اخبار میں پڑھی ہے۔ کہنے لگا میں خود اخبار میں کام کرتا تھا، ایک دفعہ جگہ کم پڑ گئی تھی تو میں نے 8 پاؤں کی بکری خود بنائی تھی۔ آج کی بات نہیں ہے، یہ میرے بچپنے کی بات ہے، قدیم زمانے سے یہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب ہوتا تھا پہلے بھی، لیکن پہلے ایک طریقہ کار تھا، رینج تھوڑی سی کم تھی، اب رینج بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ ویری کوئک، آپ کو ریزلٹ ملنے میں دیر نہیں لگے گی، بہت تیز ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ کی پوسٹ کو اس نے ری پوسٹ فوراً کرنا ہے تاکہ آپ اس کا ریاکشن فوراً دیکھ پائیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت دفعہ پہلے بھی ہو رہی تھیں، یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بہت تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کی لیول کم تھے، امپیکٹ بھی کم تھا۔ اب امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آپ نے میں ڈیٹیلز میں نہ جاؤں، ٹائم بہت ہی کم ہے، 3 اسفیئرز کے اندر ہمیں سوشل میڈیا کا ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کا امپیکٹ دیکھنا ہوگا۔ ایک تو ہمارا سوشل لائف، جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اس میں ہمارا انٹریکشن کیسا ہے، اس کا ایک میجر پارٹ ہے پولیٹیکل لائف، ہماری جو سیاسی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا اثر کیا ہے، اور اس کا ایک پارٹ ہے ہماری ریلیجیس لائف، ہماری جو مذہبی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا اثر کیا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا ایکچولی تینوں کے اوپر بری طریقے سے اثر ڈالتا ہے، یا بری طریقے سے بہت طاقت کے ساتھ اثر ڈالتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ آپ نے شاید سنا ہوگا عرب اسپرنگ کا نام، جو چند سال پہلے عربوں کے اندر تحریکیں چلی تھیں، اور وہ تحریکیں بہرحال کہاں پہنچی اللہ جانتا ہے۔ ان عرب اسپرنگ کے اندر موب ایک دم سے گیدر ہوتے تھے ایک چوراہے کے اوپر، اور ایک دم سے کوئی کام ہو جاتا تھا، یہ ایران میں بھی بہت ہوتا تھا، اور یہ سارا کا سارا سوشل میڈیا پہ ہوتا تھا۔ ایک فلیش موب آتا تھا، مثلا 25 منٹ پہلے ایک خبر آئے گی کہ فلاں چوراہے کے اوپر سب پہنچ جائیں، فلاں چوراہے کے اوپر پہنچے، وہاں پہلے سے لوگ تیار بیٹھے ہیں جنہوں نے ودن منٹس گاڑی کو جلانا ہے، گاڑی کو جلا کے ادھر پھینکنا ہے، ڈسٹ بن کو وہاں پھینکنا ہے، چاروں طرف کا ٹریفک بلاک ہو جائے گا، نعرے لگائیں گے، 25 منٹ کے اندر اندر لوگ بھاگ جائیں گے۔ کوئی دنیا کی پولیس اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ یہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے۔ تو ویری کوئک، آپ اس کو اس سے پہلے کہ سمجھ پائیں، اور یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کام کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے فلیش موب میں کام کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کچھ ہی عرصے کے اندر ہمارے پاس ایپس جنرلی آ جائیں گے، پہلے بھی ہیں، موجود ہیں، میں خود بھی جانتا ہوں، جس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا انٹرنیٹ خود ہی بناتے ہیں۔ یعنی مثلا ایک آدمی اس گھر میں ہے، اس کے دوسرے گھر کے اندر، تیسرے گھر کے اندر وہ کنیکٹیوٹی ہوتی چلی جائے گی، اور پورا نیٹ ورک کریٹ ہو جائے گا، جبکہ انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایران میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جس ایٹم بم کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کہیں پہ بھی پھینک سکتا ہے، اچھا بھی برا بھی، تو تینوں طرح سے ہمارے اوپر اثر ڈالے گا۔ اب اس میں یہ تھا کہ جیسے ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ بھئی یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس این انڈسٹری، یہ ملٹی بلین ڈالر، اب تو بلکہ میں شاید ملٹی بلین ڈالر بھی نہ کہوں، شاید فیو ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے یہ، جس کے اوپر کمائی ہے، بے تحاشا کمائی ہے۔ ابھی آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ واٹس ایپ کتنے کا بکا ہے، یا مثال کے طور پر ابھی جو ایلون مسک نے خرید لیا تھا، وہ کون سا خرید لیا تھا، ٹویٹر جو خریدا تھا، وہ کتنے میں خریدا اس نے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ $1 ٹریلین انڈسٹریز بن رہی ہیں اوور آل۔ تو آپ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، بالکل جیسے میں مثال میں کہتا ہوں، اپنے بچپنے میں کلاس 8 کے قریب تھا شاید جب میں، تو وہ ایک انوکھی ایک ریسلر تھا، جاپنیز ریسلر، وہ بہت مشہور ہو گیا تھا، اینتھونیو انوکھی، تو وہ بالکل ایسے جیسے بہت بڑے پروفیشنل ریسلر کے سامنے 10 سال کے بچے کو کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹا مقابلہ کرنا ذرا اس کا۔ آپ کو جو پوسٹ بھیج رہے ہیں وہ بعض اوقات پوسٹ پی ایچ ڈیز کی سپرویژن میں ٹیمز بیٹھی ہیں جنہوں نے پوسٹ بنائی ہیں، اور آپ اور میں بیچارے سادہ لوگ وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ ریزسٹ کریں گے کہ اس میں سے دیکھیں صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے۔ اس کی ٹیمپٹیشن اتنی ہائی ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے یہ بیریئرز اپنے اندر نہیں بنائے ہوئے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، سادہ سی باتیں ہیں۔ سادہ سی بات کیا ہے؟ آپ معذرت کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کے واقعاً آپ سوسائٹی میں سیکسول ٹیمپٹیشن کے اگینسٹ بیریئر کیسے بناتے ہیں؟ اس کے خلاف کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ کا تقویٰ کیوں نہیں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ؟
جب آپ سوسائٹی میں تمام تر گند کے سامنے الحمدللہ رب العالمین ہماری خواتین حجاب کے ذریعے سے، ہمارے مرد آنکھوں کو کنٹرول کر کے بیریئر اپنا بنا سکتے ہیں، اس کے خلاف بیریئر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں، صرف یہ کہ شاید ہمیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ مثلا اگر خدا نہ کرے جنسی معاملات کے اندر میں نے غلطی کی تو جہنم ہے، تو اس میں سمجھ رہا ہوں شاید جہنم ہے ہی نہیں۔ اس میں جہنم کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ قرآن خلق کر رہے ہوں گے، نعوذ باللہ تعالی، حرام کو حلال کر رہے ہوں گے، مظلوم کو ظالم بنا رہے ہوں گے، اس میں جہنم کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ 100% سمجھ لیجئے کہ جس طرح خدا نہ کرے کوئی اور گناہ کرنے میں جہنم ہو سکتی ہے، اس میں کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی ہے۔ تو اگر وہاں پہ جہنم کا آپ کو خوف آتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کی انویٹیشن کے اندر آئی کہ بھائی جب کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو تم سوچ لو، سمجھ لو کہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے۔ میں گارنٹی سے آپ کو عرض کروں گا، مثلا کتنے گروپس میں ہوں اللہ جانتا ہے، ڈیلی میرے پاس کتنے میسیجز آتے ہیں مثلا واٹس ایپ کے اوپر خدا جانتا ہے، مجھے یاد نہیں آتا میں نے کبھی بھی کوئی میسج چند لوگوں سے زیادہ کسی کو بھیجا ہو، کبھی یہ کام نہیں کروں گا، میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ میں ایک کام کروں۔ بہت مجھے یقین ہوا کہ میسج 100% صحیح ہے، اس کی تاثیر ہے، چند لوگوں کو بھیجوں گا، صرف میں رسک نہیں لوں گا کہ میں اس ڈرامے کا ایک حصہ بنوں۔ تو بہت احتیاط سے کام کریں، کوئی فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے آپ کی جگہ بھیجنے والے بہت بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا جو مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے، جو ہم سے کھیل رہی ہے وہ تو ایک انڈسٹری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اپنی خود نمائیوں کے لیے، خود پرستی کے لیے ہم نے اس کو پلیٹ فارم بنا لیا۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سب سے زیادہ باخبر میں ہوں۔ یہ خود پرستی کس نے اجازت دی آپ کو؟ کیوں ثابت کرنا؟ یہ ریاکاری نہیں ہے؟ یہ بھی تو ریاکاری ہے، یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو گناہ ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے جو کچھ بول رہا ہوں اس کا ہدف یہ ہو کہ میں نے اپنی شخصیت کو ثابت کرنا ہے آپ کے سامنے، یہ گناہ نہیں ہے؟ یہی کام میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کروں تو گناہ نہیں ہے؟ پھر وہاں پہ بھی تو گناہ ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ گروپ میں سب سے زیادہ باخبر میں ہوں۔ اس ریاکاری کو آپ کے لیے کس نے تجویز کیا؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ نہیں ایسے ہی۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا چیپٹر جنت جہنم کے چیپٹر، دین خدا اور عبودیت کے چیپٹر سے نکل کر کوئی چیز آ گئی ہے۔ آپ اپنے ہر کہے کی ذمہ دار ہیں، آپ اپنے ہر کلک کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے ہر دیکھے کی ذمہ دار ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کو تفریح کی بنیاد بنا لیا، خود نمائی کی بنیاد بنا لیا، اپنی برتری کو ثابت کرنے کی بنیاد بنا لیا۔ سب آرام ہے، آپ ذمہ داری سے کام کریں۔ جس طرح آپ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتے، جس طرح آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی انسان کو غلط پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے، یہاں آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں۔ اچھا میں ابھی الحمدللہ کہتے کہتے رک گیا۔ بدقسمتی سے اس میں علماء، دانشور، عام، جاہل، کاروباری سب برابر ہو رہے ہیں۔ کیا؟ گروپ میں سب سے زیادہ میسج میرے جاتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے یہ؟ کس نے کہا یہ فضیلت ہے؟ اس کو خود نمائی اور ریاکاری کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ آپ نے اگر کرنا تھا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا تھا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی کوئی ایک مفید میسج لے لو جس کا زندگی پر آپ کے کوئی اچھا اثر پڑا ہو، وہ چند لوگوں کو بتاؤ، بس اس سے زیادہ مت کرو۔ تو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ طے کر لیں کہ میں نے ایک دن میں 3 سے زیادہ مثلا میسج بھیجنے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں شاید ہفتوں گزر جاتے ہیں میں کوئی میسج نہیں بھیجتا، ہفتوں گزر جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہ میرے پاس میسج نہیں آتے ہوں گے، یا میرے پاس آیتیں نہیں ہیں بھیجنے کے لیے، آیتیں روایتیں نہیں ہیں بھیجنے کے لیے، بہت ہیں، کیوں بھیجوں؟ عقل مندی سے کام کروں، کیوں بلا میں بار بار لوگوں کو تنگ کروں؟ کسی نے مجھے ایک دفعہ، جس زمانے میں ایس ایم ایس کا ماڈل تھا، وہ ایک ایس ایم ایس کیا، اس زمانے میں کراچی میں بم دھماکے ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مولانا، وہ اس نے لکھا میں ایس ایم ایس کیا، وہ بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس بھی آ جائے گا، تو اس نے بھیجا کہ اگر آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو بم دھماکے کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آیتوں کے یہ اثرات تو انبیاء بتاتے ہیں، ائمہ بتاتے ہیں، تم نے کس نبی کس امام سے بم دھماکے کا سنا؟ اس زمانے میں تو بم دھماکے ہوتے بھی نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی آپ کو 15 منٹ میں بتاتا ہوں۔
پھر بیچارے نے کتنا ٹائم لگایا ہوگا ادھر ادھر، آخر میں اس نے کہا وہاں فیک تھا، جس نے بھیجا میں نے اس کو بار بار پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہاں سے نکالا، اسے کچھ نہیں پتا۔ یہ بہت کامن چیزیں ہیں یہ، اور یہ تو ایس ایم ایس کے زمانے کی بات ہے، تو سوشل میڈیا کے زمانے کی بات بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو اور مجھے بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو یہ کہ آپ اس کو اپنا پلیٹ فارم نہ بنائیں خود نمائی کا۔ دوسری بات، آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں یا طنز کرنا چاہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ثابت ہے، میں ٹیچر رہا ہوں، 10-11 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے، 6 کلاس سے لے کر ماسٹرز تک کو پڑھایا، پروفیسر صاحب موجود ہیں، پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم سب کو ایک بات معلوم ہے، بچے کو بھی بار بار طنز کرو گے نا، بچہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے موبائل میں لوگوں کے نمبر پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے جو سوائے طنز کرنے کے کوئی میسج نہیں بھیجتے، سوائے طنز کرنے کے۔ ان کا کام کیا ہے؟ نا امید کرنا۔ ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے آپ سے بیزار کرنا اور اپنی نظروں میں گرا دینا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پوسٹ کرے گا، یہ دیکھو کافر کا بنایا ہوا پل اتنے عرصے سے کھڑا ہے، مسلمان کی بنائی بھی سڑک بہہ گئی۔ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کرب کی بنائی بھی سڑک بہہ گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ مجھے پتہ نہیں کتنے کافروں کے کارنامے معلوم ہے جو کرپشن کے ایسی انتہا پر ہیں جس کی کوئی دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑا کارپوریٹ کرپشن ہوا اب تک جو ثابت ہوا وہ اینرون کا تھا، اس میں کون سا مسلمان تھا؟ سب ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ پتہ نہیں کون کون سی آڈیٹنگ فرمز کے پڑھے ہوئے اور ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کرپشن کیا تھا، اینرون کا کرپشن۔ اور اس کے بعد اینرون جیسے پتہ نہیں کتنے آ گئے، سب پڑھے لکھے لوگوں کی کیے ہوئے، کافروں کی کیے ہوئے۔ ہم مسلمان بھی کرتے، اس میں کون سا مسلمان اور کافر کا معاملہ ہے؟ لیکن پوسٹ ایسے لائیں گے جس میں مذہب کی توہین ہوگی، تذلیل ہوگی۔ ابھی یہ جو فلوٹیلا کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ایک پوسٹ چل رہی ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسا وہ بندہ شپ پہ تھا بھی یا نہیں تھا، سوائے طنز کرنے کے، لوگوں کی تحقیر کرنے کے لیے، لوگوں کو نا امید کرنے کے لیے کوئی میسج نہیں تھا اس کے اندر۔ اس سے قوم بنے گی؟ ایک بم دھماکہ ہوتا تھا، ایک میسج خوب چلتا تھا، اپنی باری کا انتظار کرو۔ اچھا عقل مند یہ تو بتاؤ اب کروں کیا؟ یہ نہیں بتائے گا، یہ کہے گا طنز کرے گا، طنز کر کر کے مار دے گا۔ ایک تو آپ ویسے ہی غم میں بیٹھیں کہ 4 بندے ہمارے شہید ہو گئے، اوپر سے یہ طنز کر کر کے زندگی برباد کر دے گا تاکہ آپ کچھ نہ کر سکیں۔ پوائنٹ آؤٹ کریں فوراً ایسے بندے کو، جو گروپ ایڈمن ہے فوراً اس کو نکال دے۔ اور میں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہاں ایسے بیٹھے ہوئے۔ ایک آدمی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، میرے پاس نمبر ہے، وہ سارے علماء کو ذلیل کرتا ہے اور اینڈ میں کیا کرتا ہے؟ اپنی چیمپئن شپ بناتا ہے، اپنی لیڈرشپ، سب لیڈرز کو ذلیل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ میں لیڈر ہوں۔ تو تم یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ ہے کامن چل رہا ہے سب، بس یہ طنز کرنا، نا امیدی پھیلانا، بیکار ثابت کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ایک تصویر لگائے گا کہ انڈیا والے جو ہے نا وہ تو چاند پہ پہنچ گئے، پاکستان میں تو بچے بیچارے سڑکوں پہ کچرا اٹھا رہے ہیں۔ اچھا انڈیا میں کوئی سڑکوں پہ کچرا نہیں اٹھا رہا ہے کیا؟ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ مقابلہ کیا مقابلہ ہے؟ احمقانہ مقابلہ، لیکن کریں گے۔ اچھا اب پاکستان میں کوئی پازیٹو کام نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے، لیکن کام اس کی ضرورت کیا ہے؟ ذلیل کرنا ہے نا، تحقیر کرنی ہے۔ تحقیر کرنے کے لیے ایک پازیٹو، ایک یہاں سے نکالو ایک وہاں سے نکالو، تحقیر کر لو۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو میں ابھی مثلا 30-35 ملکوں میں جا چکا ہوں، میں اس کو تحقیر نہ کر سکوں اس کی اپنی گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ یہ صحیح ہے؟ کسی دنیا کے ایئرپورٹ سے نکلتا ہوں تو بعض اوقات ایئرپورٹ کی تصویریں کھینچتا ہوں ویسٹرن ورلڈ کی، کہ میں پاکستانیوں کو دکھا سکوں جن کے اوپر تم مر رہے ہو نا، ان کی ریالٹی یہ ہے۔ اگر میں فرانس کے ریلوے اسٹیشن کے اندر کی تصویریں آپ کو دکھا دوں، آپ کو لگے گا نہیں یہ کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا۔ فرانس میں پازیٹو چیزیں بھی بہت پڑی ہیں، صرف نیگیٹو تھوڑی ہیں، لیکن یہ کرنے والا یہ کرے گا۔ آپ ہوشیار رہیں۔ میں تو کہتا ہوں گروپ ایڈمن فون ایسے بندوں کو نکالے جو اپنے ہی ممبر کو ذلیل کرنے کے اوپر تلا بیٹھا ہے، اپنے ہی دین کو خراب کرنے پہ تلا بیٹھا ہے۔ اچھا اب ایک آدمی کیا کرے گا؟ وہ پہلے خوار کرے گا، کوئی پروگرام نہیں دے گا، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا۔ اس سے پوچھو بھائی تمہارے پاس کوئی پروگرام ہے کیا؟ نہیں پروگرام تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اچھا اب اگر پروگرام دے گا نا، وہ پروگرام یہ دے گا۔ ایک بندے کو میں نے مثلا کہیں پہ بات ہوئی، اس نے کہا پروگرام ہے میرے پاس، پورے پاکستان کی ہم تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ وہ پروگرام بالکل ویسا تھا جیسے ہمارے چیف جسٹس نے ڈیم بنانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔
یہ ہمیں پتا ہے پیسہ کہاں گیا، لیکن یہ پہلے دن سے پتا تھا کہ بھائی ایسے ڈیم نہیں بن پائے گا جس طرح سے آپ کر، ان کو بھی پتا تھا، چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا تھا، بعد میں انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمیں پتا تھا اس سے ڈیم نہیں بنے گا، لیکن بہرحال ہم چاہتے لوگوں کی توجہ دلائیں، چلو ٹھیک ہے ہو گیا، یہ اس سے ملک تبدیل ہوں گے۔ اگر ہر روز ہر پاکستانی 1 روپیہ نکالے، اچھا پھر کہاں دے، وہ بھائی کو دے دے جس نے آج تک 22 روپے بھی نہیں سنبھالے ہوں گے، اس کو 22 کروڑ روپے دے پھر ہر روز۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں کی باتیں، یہ کوئی پروگرام ہے، یہ کوئی پریکٹس ہے؟ تو جو کوئی بول رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عقل مند انسان کوئی راستہ بتا رہے تو کوئی ڈھنگ کی چیز بتاؤ، یہ تو ابھی پہلے سٹیپ میں فیل ہو رہی ہے۔ ایک بندہ خدا بہت اچھا خوش نیت اچھی نیت کا آدمی میرے پاس آیا، کہنے مولانا خومس میں بہت پرابلمز ہیں، خومس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہونے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن بنا کے لاتا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے، اس زمانے پریزنٹیشن نئی چیز ہوتی تھی، بہت اچھا آدمی ہے، ابھی بھی کبھی ملتا ہوں میں تعریف کرتا ہوں، وہ پریزنٹیشن بنا کے لایا، پہلی سلائیڈ پہ لکھا تھا اب تک مراجع تقلید نے جتنے خمس کی اجازت دی ہیں سب کو کینسل کر دو۔ میں کہ تم کرواؤ گے میں کرواؤں گا؟ کیا پاگل پنے کی بات ہے، کیوں کینسل کر دے؟ نہیں ہم بتائیں گے کس کو؟ تو میں نے کہا وہ تمہارے بتائے ہوئے پہ دے، اور اپنی نالج کی بیس پہ جس نے بندے کو 30 سال پرکھا ہوا اس کو نہ دے۔ کہاں کی بات ہے، یہ پروگرام ہے؟ بلا وجہ کی خلائی آوازیں اٹھانا نکالنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زمین پہ آؤ، گراؤنڈ ریئلٹی میں رہو، کوئی بات کرنی ہے ڈھنگ کی بات کرو جس کو کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ میں نے عرض کیا دین کی کمزوری کا اس بات کرنا، ہر چیز میں دین کسی طریقے سے ثابت کر دو دین غلط ہے، اچھا دین غلط ہے چلو ٹھیک ہے، بے دین صحیح ہو جائے گا اس سے؟ نہیں، بے دین کے اثرات کیا ہیں؟ اچھا وہ جناب علی کہے گا یہ دیکھو یہ پاکستان میں یہ خرابی ہے نا، یہ دینداروں نے یہ کیا ہے، مسلمانوں نے یہ کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ جو دنیا میں اور خرابیاں ہوئی ہیں وہ غیر مسلمانوں نے کی ہیں مسلمانوں نے کی ہیں؟ یہ جو دنیا میں ظالمانہ نظام بنا ہوا ہے اس وقت یہ سارا مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ عربوں کو سنائیں گے کہ مثلا عرب لیڈروں نے یہ کیا وہ کیا، صحیح ہے کیا، ہم جانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ان کو بٹھایا کس نے؟ پیچھے جا کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اب ہمیں بتائیں گے ہمارے پاس کوئی نوبل نہیں بنا، ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، کسی کو پتا ہے پیچھے ہوا کیا ہے؟ کوئی جا کے دیکھے گا 400 سال 500 سال پہلے کیا ہوا؟ کون دیکھ رہا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ سادہ سی باتیں ہیں جن کو اگر آپ میں سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں صاف نظر آئے گا بھائی جو ہمیں نیریشن دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو قوم 500 سال پہلے تاج محل بنا سکتی تھی اس میں کوئی انجینئر نہیں تھا، انجینئرنگ کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا وہاں پہ، اور تاج محل بن گیا تھا۔ یہ مریخ سے آئے تھے لوگ، اس کے انجینئر کہاں سے آئے تھے؟ اب تھے بھی ہندوستانی۔ جن لوگوں نے وہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں روڈ بنا لی تھی، جی ٹی روڈ، وہ سول انجینئرز نہیں تھے، ان کو ٹرانسپورٹ اور جیولوجی کا کچھ نہیں پتا تھا، پھر روڈ کیسے بنی تھی؟ بن گئی تھی۔ کوئی یونیورسٹی کا نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ ایسے دکھائیں گے کچھ تھا ہی نہیں، جاہل تھے۔ برطانیہ نے آ کر فلاں یونیورسٹی بنا دی، اچھا اس سے پہلے اگر وہ جاہل وہ کر سکتے تھے اور ہم یونیورسٹیاں بننے کے بعد اپنی روڈ بنانے کے لیے ڈیووں کو بلائیں تو پھر ہم جاہل بہتر تھے، پھر تو یہ سب ڈرامے ہیں جو ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ظلم ہے، ہمیں اس ظلم میں پیچھے نہیں رہنا ہے، آگے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، لیکن اپنی تحقیر مت کریں، اپنی تذلیل کو برداشت مت کریں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ترکیب، آدھا حق لاؤ آدھا باطل لاؤ، لوگوں کو کھلا دو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 50 مولانا نے یہ فرمایا، لوگ یہ کریں گے، آدھا حق آدھا باطل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ بندہ ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا کہ باطل کتنے پرسنٹ ہے، اس میں ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا، یہ وہ چیلنج ہے۔ اچھا یہ جو خطبہ میں امام نے فتنے کی ڈیفینیشن دی ہمیں، یہ کب کی ہے؟ 1400 سال پہلے کی۔ یہ ڈیفینیشن کبھی اخبار پہ امپلیمنٹ ہوگی، کبھی سوشل میڈیا پہ امپلیمنٹ ہوگی، کبھی ٹی وی پہ امپلیمنٹ ہوگی۔ رولز پرنسپلز آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے اندر وہ کنٹرول ہے، وہ ہوشیاری۔ صرف یہ ہے کہ اتنے بڑے ایکسپرٹس آپ کے سامنے بقول ڈاکٹر صاحب کے الگورتھم ایسا لے کر آئیں گے آپ پھنس جائیں گے۔ اب اس الگورتھم کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا جاؤں،
میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. مثلا فرض کریں میں گیا یوٹیوب کے اوپر، میں نے اس کے شارٹس دیکھنا شروع کیے، ایک دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، ایک گند آ گئی، بہت گند، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر دوبارہ گند، ساتواں، آٹھواں، نواں، پھر دوبارہ گند، اور یہ ہر روز ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہیں اور گند دیکھ رہا ہوں، اس کو پتا ہے میں کہیں اور گند دیکھ رہا ہوں. یہ جو الگورتھم ہے یہ میرے اندر جھانک کر جانتا ہے کہ میں کہیں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یہ وہی لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر یہ گند لائے آپ ود ان سیکنڈ اس کو ریجیکٹ کریں، یہ گند بھیجنا بند کر دے گا آپ کے لیے، اگر آپ کہیں اور گند نہیں دیکھ رہے، اگر آپ کہیں اور گند نہیں دیکھ رہے. اچھا یہ سب انٹیگریٹڈ ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھوں گا، ہم لوگ بعض اوقات مذاق میں کرتے تھے، ہم لوگ بیٹھے میں، ہم نے ایک کوئی بندہ لیا یورپین، اس کا نام 4 دفعہ میں نے دیا، 5 دفعہ میرے بیٹے نے دیا، اگلے دن اس سے ریلیٹڈ ایک خبر آ جائے گی، اس سے ریلیٹڈ کوئی جناب علی ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گی. سن رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ سن رہے ہیں، لاکھ وہ لکھتے رہے ہم نہیں سن رہے، بھائی کنفرم سن رہے ہیں، کنفرم ہمارے ای میلز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ بھیجتے ہیں. میں ای میل لکھتا ہوں، کبھی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میں پڑھاتا تھا، میں 2007 تک 6 تک پڑھایا تھا، 6-7 تک، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. 6-7 کے زمانے میں ای میل لکھتا تھا او لیولز کے بارے میں، رائٹ ہینڈ کے اوپر فوراً او لیول کے ایڈورٹیزمنٹ آنا شروع ہو جاتے تھے، اور ڈسکلیمر میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم ای میل کے کانٹینٹس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ نہیں بھیج رہے. تو ہاؤ از اٹ کوئنسیڈنس اتنا زبردست قسم کا؟ یہ ڈرامہ ہے. یہ میں بات بتاؤں 2006 کی، اب ہم 25 میں ہیں. تو آپ مطمئن رہیے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اسکرین کے اوپر کبھی واٹس ایپ کا بھی کوئی گند دیکھا ہے اور a few seconds دیکھا ہے، they have noted. اب جب آپ یوٹیوب کھولیں گے اس سے ریلیونٹ گند آپ کے سامنے آئے گا. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ کو بار بار مختلف سوشل میڈیا پہ اپنے لیے گند مل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں، آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں. ڈھونڈیں اس کو، آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. یا پھر ایک اور چانس ہے، آپ کا بچہ آپ کا فون استعمال کر رہا ہے وہ گند مچا رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کو ہوشیاری سے دیکھیے، یہ الگورتھم بہت طریقوں سے بنائے گئے اور سارے ایکسپرٹس نے بنائے، بچوں نے نہیں بنائے ہوئے، بہت مہارت سے بنائے، آپ کی ذہن کو سوچ کے بنائے. فیک نیوز، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بھائی وہ میں تھوڑا بہت پالیٹکس کے اوپر بولتا ہوں نا. اب ایک نیوز آئے گی، عراق میں امریکن ایمبیسڈر کا نام یہ ہے، لیبنان میں امریکن ایمبیسڈر کا نام یہ ہے، سیریا میں امریکن ایمبیسڈر کا نام، یہ تینوں پچھلی دفعہ جب جمع ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا. نہ تاریخ میں کبھی کم وقت جمع ہوئے تھے، نہ اب جمع ہوئے تھے، لیکن دینے والا دے رہا ہے. اب کون بیچارہ جائے گا، جا کے دیکھے گا لبنان میں امریکن ایمبیسڈر ہے کون، فلاں جہاز نے موو کیا، فلاں جہاز نے موو کیا، آخری دفعہ جب یہ موو ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا. بعد میں پتہ چلے گا بھائی یہ ہر کوارٹرلی روٹین ہے کہ یہ جہاز اس پریکٹس میں موو کرتے ہیں. کہاں کی باتیں، کہاں کی باتیں؟ سوچ سمجھ کی کام کریں. اسٹاک میں فلاں خبر آئی ہے، یہ پچھلی دفعہ 50 سال پہلے ہوا تھا، بالکل ربش. جا کے ڈھونڈ لو اسٹاک میں کتنی دفعہ ہوا تھا، پتہ چل جائے. لیکن کون ڈھونڈ رہا ہے، کون ویریفائی کر رہا ہے؟ میں نے اپنے لیے اصول بنایا ہوا ہے، کوئی بھی خبر ملے گی پہلا کام میں کروں گا یہ نیوٹرل، ایبسولوٹ نیوٹرل. اچھا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کتنا میں کہہ لوں نا، آئی ول ریمین ایبسولوٹ نیوٹرل. میں اسٹیل کا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے دماغ پر اثر پڑے گا. آپ کو، ہم سب کو معلوم، سب دن میسیجز ہوتے ہیں، ایک لائن کے 2 لائنوں کے درمیان میسیجز ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں 16 فریم سے اگر کم ہوتی ہیں تو نہیں سمجھ پاتی ہیں، اگر اس سے زیادہ تیز ہو تو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن دماغ ریڈ کر رہا ہوتا ہے. کتنی دفعہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں. ایک دفعہ پاکستان سے باہر، کینیڈا کے اندر، وینکوور کے باہر، ہم باہر جا رہے تھے، میں اور میرے ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ بیٹھے تھے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہیں ان کو. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر رکے، پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا، پتہ نہیں پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بات. راؤنڈ اباؤٹ تھا، ہائی وے کے اوپر آیا تھا، وہ ہم رکے، سگنل تھا، جیسے ہی سگنل سے گاڑی موو کی، ہم دونوں نے ایک بات کہی، کافی پینے کا دل چاہ رہا. اب ہم دونوں کھٹک گئے. ہم نے کہا بھائی جب ہماری بات رکی تو کافی پہ نہیں تھی، اور جب ہم نے شروع کی ہے تو دونوں نے سائملٹینیسلی کافی پہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے راؤنڈ اباؤٹ پہ کچھ ایسی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے جس نے ہمیں کافی دے دی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگلے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ساری کافی کی شاپس ہوں گی. سیم ہیپن، سیم
अगले राउंड अबाउट पे जो रुके, एक से एक स्टारबक्स, टिम हॉर्टन, फला 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 सबके आउटलेट्स खुले हुए थे वहां पे। हमने सोचा भी नहीं था, उन्होंने हमें सिखा दिया था। ये हमारे साथ हुआ है, ये हम सब के साथ हो रहा है। ये जो यहाँ पे पूरे सोसाइटी के अंदर ये भर भर के ये पोस्टर्स बैनर्स लगा देते हैं ना, 2 दिन भी न लगे थे, लोग उठा उठा के इसका कपड़ा ले जाते हैं, लकड़ियां जला देते हैं आग में। ये मुफ्त में नहीं लगाते, इनको भी पता है कि अगर ये 24 घंटे भी लगा रहा तो इसने क्या कर लेना है। अब जरा सोचें, बहुत सादा सा एक काम, एक बंदा एक ऐनक बेच रहा था, सन ग्लासेस टाइप के, वो एक जगह पे खड़ा हुआ था। एक आदमी उसके पास आया, कहने लगा दिन में कितने बेचे? कहने लगा इतने बेचे। कहने लगा रोजाना कितने बेचते हो? मसलन उसने कहा रोजाना 15 बेचता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें, मेरा ख्याल में शायद 15 फुट, कहने लगा 15 फुट वहां पे एक जगह दिखाई। कहने लगा वहां रेड़ा लगा सकते हो, वहां खड़े हो सकते हो? ये बात कर रहा हूं बेवर्ली हिल कैलिफोर्निया की, वहां खड़े हो सकते हो? कहने लगा हाँ। कहने लगा वहां खड़े हो जाओ। वहां खड़ा हुआ, शाम तक आया, कहने लगा आज कितने बेचे? कहने लगा 25। कहने लगा डेली एवरेज से भी ऊपर चले गए? कहने लगा हाँ। कहने लगा समझ में आया क्यों हुआ? कहने लगा नहीं। कहने लगा जिस जहां पे तुम खड़े थे ना, वो आदमी जो तुम्हारे रेड़े को देखता था तो पीछे बैक ड्रॉप में उसको जो सीन नजर आ रहा था वो डल था। मैंने तुम्हें जगह खड़ा किया, उसके पीछे मादत के साथ एक मॉडल की तस्वीर लगी हुई थी, उसको देख के फौरन इंसान का दिल चाहेगा मैं कुछ बनूं, तुम्हारा सनग्लास खरीदेगा। ये इतना शार्प है। आपके पास एक पोस्ट आई है, उसके बैकग्राउंड के अंदर एक तस्वीर चल रही है, आप समझ रहे हैं मैं तो मौलाना की तस्वीर देखी थी, आपको नहीं पता क्या हुआ, ये कुछ देर के बाद समझ में आएगा। मैंने खुद कितनी दफा नोट किया है, विदाउट एनी स्टार्टिंग पॉइंट आप एकदम से कोई चीज चाहने लगते हैं, वीडियो देखते देखते, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते देखते। क्या हुआ आपके साथ? 16 से ज्यादा फ्रेम एक सेकंड के अंदर आए, आपकी आंख नहीं देख पाई, आपके दिमाग ने रीड कर लिया, आप गए। ये सब हो रहा है, हम सब जानते हैं। होशियार हो जाए, होशियार हो जाए। अभी भी मैं नहीं कहूंगा आप फास्टिंग करेंगे, आपने मुस्ताब रोजे नहीं रखी तो आप सोशल मीडिया का फास्टिंग कहां से करेंगे? तो कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कर लें। बिला वजह में कोई ख्वाहिश आ रही है रोक लें। आप जैसे जिंदगी भर में करते हैं, भाई आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके दिल में ख्वाहिश आ रही है फलां गाड़ी काश होती, तो क्या करते हैं आप? घर बेच देते हैं क्या? नहीं बेचते। आप कहते हैं भाई घर की जरूरत है मुझे, क्यों बेच दूं घर, गाड़ी का क्या करूंगा? यही कंट्रोल करें सोशल मीडिया पे, कंट्रोल दिखाएं। अब जनाब अली, अब इतना ड्रामा हो रहा है, इतना ड्रामा। मैंने एक जगह एक जिक्र बताया, चूंकि मौलाना इन्होंने डॉक्टर साहब ने मेरा नाम दिया, मैं अपना नाम ले दूं। मैंने एक जगह एक जिक्र बताया, वो जिक्र था 2 मिनट 45 सेकंड का। मैं जिक्र करते वक्त अपना नोट कर लेता हूं कि ये जिक्र जो मैं बोल रहा हूं कितनी देर का है, तो मुझे पता है वो 2 मिनट 45 सेकंड का जिक्र था। वो एक बंदे ने मेरी आवाज, मेरी वीडियो इस्तेमाल करके वीडियो के शुरू में एक जिक्र दिया जो तकरीबन मेरे ख्याल में 8 मिनट का था। उसमें स्टार्टिंग 2 मिनट 45 सेकंड के वही थे जो मैंने दिया था, बाकी उसने अपनी पॉकेट से लगा दिया और मेरी वीडियो भी लगाई हुई है। अच्छा, मेरी वीडियो के साथ ड्रामा क्या किया? मेरी वीडियो जाहिर है वहीं तक थी जो 2 मिनट 45 सेकंड का था, बाद में वीडियो खत्म हो गई, लेकिन पिक्चर तो लगा दी उसने। अब जो YouTube खोलने वाला है वो पिक्चर देख रहा है, उसमें वो लंबा जिक्र लिखा 8 मिनट का, और वो मेरी वीडियो आखिर तक जाके देखेगा कि मैंने 8 मिनट का जिक्र बताया ही नहीं है, नहीं देखेगा, गया। और बेचारा 8 मिनट का जिक्र कर रहा होगा, वो जिसके उस्ताद वो हैं। ये ड्रामे हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कंप्लेन कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, एक कंप्लेन कर लो, क्या हो जाएगा? एक और चैनल खोल लेगा, वो को रोकने वाला है, सिर्फ आपके पास है, आप जाके देखें वो क्या रहा है, वाकन कहा है या नहीं कहा है। जैसे उन्होंने कहा भाई वो एक लगाएंगे, अगर आप ये कर लेंगे तो मौलाना साहब ने कहा आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। जाके देखो मैंने ये जुमला कहा था क्या? नहीं, उसने लगाया। अब मैं किस किस को पकड़ूं? नहीं पकड़ सकता मैं। हदीस आएगी, आयत आएगी जनाब, जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो मौला अमीरुल मोमिनीन की एक हदीस आ गई, एक हदीस मेरे पास आई, बहुत मशहूर हदीस, मैं अभी बोलने की भी हिम्मत नहीं करूंगा, एक बहुत मशहूर हदीस वो आ गई, मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, बाद में पता चला अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वो हदीस है ही नहीं असला, और वो इंतहाई मशहूर है। बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरबियत का जिक्र किया, एक बहुत मशहूर हदीस है, उसकी एक टाइमिंग है, इतने साल ये करो, इतने साल ये करो, इतने साल ये करो। बाद में मुझे जाके पता चला असल वो मफहूम था ही नहीं जो पब्लिक समझ रही है,
تھا ہی نہیں وہ مفہوم. آیتوں کے مفاہیم، ایک مفہوم ایک آیت کا مشہور ہوا ہے، آپ جا کے ڈھونڈتے ہیں، کھنگالتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں سب فیک. آیت صحیح ہے، مفہوم یہ نہیں تھا، ایسے ہی مشہور ہو گیا، کہیں سے کہیں تھا. اب کون جا رہا ہے تفسیر دیکھیے کہ وہاں پہ اصل تھا کیا. بی بی سی کا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. اور آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی آلٹرنیٹ اوپینین ڈھونڈ لیا کریں، پولیٹکس کے اندر اسپیشلی آلٹرنیٹ اوپینین آپ کے پاس ہونے چاہیے. کبھی نہ کبھی پریس ٹی وی دیکھ لیں، کبھی حتی وہ رشینز کا RN دیکھ لیں جا کے، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ضرور دیکھیے گا. ایک آخری بات، نیوز میں کم سے کم ایک بات کہوں گا، جب بھی خبر دیکھیں نا آپ یہ دیکھیے گا خبر لگانے والے کا کوئی فائدہ ہے یا فائدہ کسی اور کا ہے، اس کو ڈھونڈیں. ابھی ایک مثلا ایک ڈرامہ آپ دیکھیں، 2 دن پہلے فلوٹیلا پہ حملہ ہوا ہے، 400+ لوگ پریزیڈنٹ بنا دیا اسرائیل نے. اس وقت رائٹ ناؤ کل شام سے کم میں دیکھ رہا ہوں BBC CNN سب کے اوپر خبر غائب ہے. 450 لوگ اغوا ہوئے ہیں، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ایکس سینیٹر ہے، وہ گریٹا تھنڈر ہے، وہ سب لوگ ہیں. 450 غائب ہوئے ہیں بندے، 40+ شپس ہیں جو غائب ہوئی ہوئی ہیں، اسرائیل اٹھا کے لے کے گیا. نہ BBC کے اوپر نہ CNN کے اوپر، بالکل بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے. اور BBC پہ خبر کیا چل رہی ہے 2 دن سے، مانچسٹر کے اندر فلاں آدمی نے 2 جیوز کو قتل کر دیا. اچھا وہ جو 2 جیوز مارے نا اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے، اب کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، پڑھنے والا ہے نہیں. ان میں سے ایک کو پولیس نے مارا ہے، ان میں سے ایک کو پولیس نے مارا ہے. اور جس بے وقوف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارا تھا، اس کو پولیس مار چکی ہے. یو آر گون. اس بندے کے اوپر کچھ عرصے کے پہلے ریپ کا ایک کیس لگا ہوا تھا. اس بے وقوف کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے انہوں نے کہاں کھڑا کیا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، ایک وہ بندہ مرا ہے اور ایک خود پولیس نے اس جوش کمیونٹی کے بندے کو مارا ہے. ایک بندے کو بقول ان لوگوں کہ اس نے مارا، اس کا بھی میں اب یقین نہیں کر پا رہا کہ کس نے مارا اور وہ بندہ تھا کیوں وہاں پہ. اچھا یہ وہ نام اس کا رکھا ہے پتہ نہیں جہاد شامی اور فلاں فلاں. بندہ کون ہے جس کے اوپر چند مہینے پہلے ریپ کا کیس تھا. امریکہ کے ایک کلب کے اندر فائرنگ ہوئی تھی، 20+ لوگ مر گئے تھے. جس بندے نے کیا تھا وہ اپنے حواس میں بھی نہیں تھا. ایک بندے کو آپ بس کیا خوش ہو رہا ہے، یہ تو خبروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پلان کا معاملہ ہے کہ پلان کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ چیزیں ملا لیں نا تو پھر آپ دیکھیں بھائی یہ جو کیس ہوا اس میں فائدہ کس کا ہوا ہے. اس وقت 2 جوئش کمیونٹی کے ممبر مرے مانچسٹر کے اندر. ہمیں افسوس ہے، ہم سب یہ جملہ بولنا بہت ضروری ہے، لیکن فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے، فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے. فلوٹیلا کی خبر غائب ہو گئی، سمپیتھیز ساری ان کی طرف جانے کی کوشش کی، البتہ جائیں گے نہیں. پورا اٹلی بلاک ہوا ہے، صحیح ہے، مین نیوز میں کہیں نہیں ہے. BBC کی پیج پر چھوٹی سی ایک خبر لگی ہوئی، اٹلی میں پروٹیسٹ ہوا ہے، پورا اٹلی بلاک ہوا ہے. صحیح ہے، یہ وہ ڈرامے جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کمیونیکیشن کے دور میں. صحیح، تو کافی فنڈامنٹلز پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے ہوا کیا. بہرحال میں نے بہت ٹائم دیا، 15 منٹ سوچا تھا، لیکن بولتے بولتے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میرا خیال ہے کافی دماغ روشن ہو گیا ہوگا ہم سب لوگوں کا کہ بنیادی جو کام ہے وہ کیا ہے اور کیا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ضروری ہے یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. کس کا زیادہ قصور ہے اور کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہم اس طریقے سے کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جو قرآن کریم نے طریقہ کار بتایا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. انہیں کہا گیا تردید کرو. ضروری نہیں ہے کہ فاسق جو ہے وہ ہمیشہ غلط خبر لائے، فاسق صحیح خبر بھی لاتا ہے. ایک انسان جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہر بات جھوٹ نہیں کہتا، جھوٹ اور سچ ملا کے چلاتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ فتبینوا، یعنی اس کی تحقیق کرو کہ وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. مولا علی کے اقوال کے بارے میں بات ہوئی تو
یہ قول بھی مولا علی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جملہ بھی کہیں ملتا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی ہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. یہ دیکھنا ہوگا نا کون کہہ رہا ہے. اگر فاسق کہہ رہا ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا ہے، اس پہ تحقیق کرنا ہے. اگر صادق کہہ رہا ہے، عادل کہہ رہا ہے، تو اس کی بات کو ماننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کہہ رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں یہ بھی دیکھو کون کہہ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھو کیوں کہہ رہا ہے. وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی اس کا مفاد ہو سکتا ہے. تو یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بزنس ہے، جیسا کہ ہم نے بیان فرمایا، اور ہم اس بزنس کے اندر اینڈ یوزر ہیں، ہم ان کے گاہک ہیں جو ہم یہ چیزیں خرید رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ بہت سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں تو ایڈ آتے ہیں، مثلا یوٹیوب میں ایڈ آتا ہے، فیس بک میں ایڈ آتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن میں کوئی ایڈ نہیں آتا ہے. جیسے واٹس ایپ میں تو کوئی ایڈ نہیں آتا. پھر واٹس ایپ کہاں سے کماتا ہے؟ اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ اور یہ واٹس ایپ کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ جو کما رہا ہے یہ ہمارے اور آپ کے ڈیٹا سے کماتا ہے. وہ ڈیٹا، وہ انفارمیشن جو ہم اس کو دیتے ہیں، وہ اس کو سیل کرتا ہے، وہ اس کو شیئر کرتا ہے، اور اسی حساب سے ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں، ایڈ آتے ہیں. یا کسی اور جگہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ موبائل ہماری باتیں سنتا ہے یا فیس بک ہماری بات سنتا ہے. جی سنتا ہے، آپ نے الاؤ کیا ہے سننے کو. جب آپ انسٹال کرتے ہیں آپ سے پوچھتا ہے، ایکسیس مانگتا ہے، کیمرہ کو، کانٹیکٹس کو، ہے نا، اور آپ دیتے ہیں، فوٹوز کو. کیوں دیتے ہیں آپ؟ اگر آپ نو کریں گے تو کیا ہوگا؟ انسٹال نہیں ہوگا. اس لیے آپ یس یس کرتے جاتے ہیں. تو آپ نے کیمرے کو ایکسیس دیا ہوا ہے، آپ نے مائک کو ایکسیس دیا ہوا ہے، تو جب یہ بند بھی رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، یہ سن رہا ہے. اور جب یہ سن رہا ہے تو آج کا الگوریزم جو اے آئی بیسڈ ہے بہت ایڈوانس ہے، وہ خود جنریٹ کرتا ہے اس سے رزلٹ، اور اسی حساب سے آپ کو ڈیل کرتا ہے. بہرحال کافی اچھی باتیں ہو گئی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری گندگی ختم نہیں کر سکتے ہم، پوری دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے. ہمیں ایک آدمی کو صحیح کرنا ہے، اور وہ بہت اہم ہے. وہ ہے جو ہمارے موبائل کے فرنٹ کیمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، ایک ریفریشمنٹ کا اہتمام ہے، اور اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ گیدر ہوں گے اور کوشچن آنسر کا سیشن رکھیں گے. تھینک یو. مرزا زیدی صاحب کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیا، اور میں اپنے کونسل ممبر اور بی آئی ایس کے سرپرست کے حیثیت سے پروفیسر ڈاکٹر زاہدی صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ کی طرح سے اپنے اس ادارے کو بھرپور وقت دیتے ہیں، اپنی قیمتی ٹائم نکال کر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. برادران سے گزارش ہے کہ جو سوال جواب جمع ہوئے ہیں، جو سوالات وہ دے دیں تاکہ ہم آغا تک پہنچا دیں اور سوال جواب کا سیشن کا آغاز ہو سکے. اور اگر کوئی ان سوالات کے دوران وقت بچنے پر اگر کوئی لائیو سوال ہوا تو ہم انشاءاللہ آغا کی پرمیشن سے وہ لائیو سوال بھی یہاں سے ضرور لیں گے. ایک دفعہ سب مل کر صلوات پڑھ دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہے. جو لوگ باہر ہیں وہ جلدی اندر آ جائیں. دیکھیں، سوالات تو یقیناً بہت سارے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور اگر ان سب کے جوابات دیے جائیں تو ایک شب داری ہو سکتی ہے یہاں پہ. لیکن ریلیونٹ سوالات اور ایسے سوالات کہ جن سے سب کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ انٹرٹین کریں. اب
پہلا سوال ہی جو آیا ہے میرے پاس یہ میرے خیال میں یہ ارریلیونٹ ہے، اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے. سوال اپنی جگہ اہم ہو سکتا ہے لیکن آج کے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سوال البتہ ایسا ہے کہ جس کو کیا جانا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر ایک عام یوزر کا ایوریج اسکرین ٹائم یومیہ کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی سائنسی معلومات چاہیے تو میرے خیال میں آپ تہذیب صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایوریج ٹائم کتنا مناسب ہے. اچھا، میرے خیال میں یہ سائنس سے زیادہ تو آپ کی اپنی پرسنل چوائس پر منحصر ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ یعنی میں شاید ذرا ایک ایکسٹریم ویو پوائنٹ لوں اس مسئلے کے اوپر. وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں ایک دن پورا دن، جس دن میری ماسٹرز کی کلاس ہوتی ہے شام میں، اس دن صبح سے شام تک میں واٹس ایپ استعمال اس لیے نہیں کر پاتا کہ میری پرائیورٹی میں نہیں ہوتا. وہ میری پرائیورٹی میں میرے اپنی کلاس کی تیاری ہوتی ہے. جس دن صبح میں لیکچر ہو اور رات میں لیکچر تیار نہ ہو تو میرے لیے مجھے کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں فیس بک دیکھوں. بعض اوقات بہت اہم میسیجز ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کا اپنا پرسنل، یعنی اس میں کوئی سائنٹیفک اسٹڈیز نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے اتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ میرے خیال میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی سائنٹیفک. آپ کا خیال یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اچھا، یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ٹی وی آیا تو لوگوں نے کہا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے. پھر جب کمپیوٹر آیا تو لوگوں نے کہا اس کا مانیٹر تو بہت ہی خطرناک ریز ریلیز کرتا ہے. پھر وہ اس کے لیے اسکرین آنا شروع ہو گئی. پھر جناب لیپ ٹاپ آیا تو ابھی ایسی باتیں آ گئی. اب موبائل آ گیا ہے. اب اس کے اسکرین کے بارے میں تو بہت ساری ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہیں. بتایا جاتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آنکھوں کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ میں جو ابھی پچھلے سال ہی چشمہ بنوایا، اس سال مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ مجھے آنکھوں کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. تو نمبر لگتا ہے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے یہ. ہاں، یعنی ظاہر ہے یہ جو اسکرین ٹائم ہے اگر وہ آپ کم کرتے ہیں تو جو ریڈیشنز ہیں اور جو ظاہر ہے اس کے نقصانات ہیں آپ کی آنکھوں کے حوالے سے، آپ کی جو ریڈیشن آپ کی باڈی ایبزارب کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ تو ایک چیز امپورٹنٹ ہے. وہ تو آپ کہیں فگر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن میرے خیال میں تو ظاہر ہے یہ ایک امپورٹنٹ جو بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ارج کے طور پر یوز نہ کریں، آپ اسے نیڈ کے طور پہ یوز کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، یہ جو ابھی آغا صاحب بات کر رہے تھے نا، بات سچ کہنے کی کہ کتنی بات ہمیں میڈیا میں آگے پہنچانی ہے. دیکھیں، اسلام نے سچ کہنے کا حکم دیا ہے، سچ بات کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہر بات جو سچ ہے وہ کہہ دی جائے. بس اگر یہ توازن آدمی ذہن میں رکھے تو میرے خیال میں بات بن سکتی ہے. کہ ہم نے اگر غلط مواد وزٹ نہیں کیا ہے تو پھر اس کے باوجود بعض اوقات غلط مواد اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے. اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے. لیکن آغا صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں اور سرچ کیا گیا ہو. اور یہ بات ویسے کامن سی بات ہے، ممکن ہے کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ جتنے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں یا ایون ایک موبائل جب آپ انسٹالیشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں اس پہ ایک ای میل ایڈریس دیتے ہیں. وہ ای میل ایڈریس جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، فرض کریں آپ کے 4 ڈیوائسز ہیں، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک ڈیسک ٹاپ ہے، 2 موبائل ہیں، جہاں جہاں یہ ای میل آپ نے شیئر کیا ہے اس ای میل میں کسی ایک ڈیوائس کے اندر فرض کریں کہ کسی نے ایک ریل دیکھی ہے یا کسی نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی ہے تو یہ چیز ہر جگہ شیئر ہوگی. یہ بہت عام سی بات ہے، کوئی بہت اہم بات نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کوئی ایسا ڈیوائس ہو جس کے اوپر آپ کا ای میل استعمال ہوا ہے انسٹالیشن کے وقت اور اب وہ کوئی اور استعمال کر رہا ہو. تو یہ بھی آپ چیک کریں اور جا کر وہاں سے اس کو اپنا ای میل ختم کریں اور اس سے کہیں بھائی آپ اپنے ای میل سے اپنے ڈیوائس کو چلائیں. باقی اس کے جہاں تک بغیر ارادے کے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس سے محفوظ کیسے رہیں گے، اگر سب کچھ پہ روشنی ڈالیں. میں بار بار ایک بات کہوں گا کہ آپ بالکل وہی کام کریں جو آپ اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں. جب آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو ہر سین آپ کی مرضی سے آتا ہے؟ نہیں.
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ جو پرابلم ہے، ابھی ہمارے بریک کے دوران بھی کسی نے کہا کہ یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ڈپریسنگ لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو ہم نے اس پہ اصرار کیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جو آپ کی لائف میں سامنے ہو رہا تھا وہ اب آپ کی اسکرین کے اوپر ہو رہا ہے. تھوڑا سا انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، کنٹرول بڑھائیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ نہیں ہے. وہ جو خدا کے فرشتے دیکھ رہے تھے، پہلے بھی دیکھ رہے تھے، اب بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے روڈ پہ دیکھ رہے تھے، ابھی گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور چلو وہ تو خدا معاف کر دے گا، وہ جو دشمن بیٹھا دیکھ رہا ہے یہ نہیں معاف کرے گا. یہ آپ کی ساری ویکنیسز پکڑ رہا ہوگا کہ اس سین کے اوپر انہوں نے 2 سیکنڈ زیادہ ٹائم لگا دیا تھا اسکپ کرنے سے پہلے. یہ جو آپ نے 2 سیکنڈ زیادہ ٹائم لگایا ہے، بس وہ سین خود تھا ہی 8 سیکنڈ کا، اور آپ کو اگر اسکپ کرنا تھا تو پہلے سیکنڈ میں اسکپ کر دینا تھا، لیکن آپ نے 2 سیکنڈ لگائے دیکھنے میں. اس کا مطلب آپ کی ایک انٹینشن ہے. ابھی آپ کا دین روک رہا ہے تو وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا چاہ رہے ہو، اب میں آؤں گا میدان میں. تو وہ طریقے سے آئے گا. وہ جب کچھ نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا کہ ایک سین لے کر آئے گا جس کا سامنے اچھا ہوگا، بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہوگا. وہ ہوگا جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ نے ہٹا دیا تھا. تو وہ بہت ہوشیار ہے، ہم سب کو معلوم ہے. لیکن آپ الحمدللہ طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں. آپ نے دنیا کی ساری بک بک جھک جھک کے باوجود پردہ کیا ہے. آپ نے دنیا کی ساری بک بک جھک جھک کے بعد حرام نہیں کھایا ہے. تو آپ میں طاقت تو ہے نا، اس طاقت کو استعمال کر. کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا جہاں تک لوگ کہیں نا آئی ول بی لیفٹ آؤٹ، یا کیسی باتیں کر رہے ہیں لیفٹ آؤٹ. میں زندگی میں فیس بک استعمال ہی نہیں کیا، میں نے انسٹا استعمال ہی نہیں کیا، ٹیلی گرام استعمال ہی نہیں کیا. میرے نام پہ کئی لوگوں نے کھولا ہوا ہے، کر رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا. کون سا لیفٹ آؤٹ ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ تو یہ سب ہم لوگوں کی وہم کی ایک کہانی ہے. ہاں مثلا ایک بچہ ہے، وہ جاب سرچ کرتا ہے ریڈٹ کے اوپر، وہ چند پوسٹ لگاتا ہے تاکہ تو جگہوں کو اٹریکٹ کرے، پھر کوئی سی اوز ہیں وہ دیکھیں، اس کے بعد میں جاب ملنے میں آسانی ہو جائے. میننگ فل لگائے گا، یوز لیس لگائے گا، ویسے ہی سی او بھاگ جائیں گے اس سے. یہ کیا یوز لیس انسان ہے. تو اورینٹیشن کے ساتھ کام کریں. یہ سوال وہی ہے پہلے آ چکا ہے. گیو اس اے ریمیڈیل میجرز اگینسٹ فوکس ڈیفیسٹ ڈیو ٹو اسکرین ٹائم ان یوتھ. تو یہ تو جی ہاں بات وہی ہے. تو ہاں بیان کر اس میں بہت آسان کام یہ ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھیں. اور نماز میں کوئی کہے گا نماز میں بھی ہم فوکس نہیں کر پاتے، وہاں پہ بھی اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے اس کے مستحبات پہ محنت کریں، جو اس کے فزیکل مستحبات ہیں اس پہ محنت کریں. مثلا مردوں نے ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے، آنکھوں کو کہاں رکھنا ہے، گردن کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس طرح سے ہلنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے اٹھنا ہے. جو فزیکل مستحبات اس پہ محنت کریں. جتنا آپ نماز کی فزیکل مستحبات پہ محنت کرتے چلے جائیں گے، مینٹل کنٹرول آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. آداب پورے کریں. نماز سے پہلے اذان دینی ہوتی ہے، اقامہ ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. نبی دین نماز ہو سکتی ہے، آپ دیں. مستحبات پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں مستحبات پہ عمل کریں. آپ کا فوکس بڑھنا شروع ہو جائے گا خود بخود. اور ہر کچھ مدت کے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد ایک مستحب بڑھا دیں تاکہ آپ کا فوکس بڑھتا رہے، صرف عادتوں کے اوپر نہ ہو رہا ہو. اچھا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کل مثلا بچوں کا جو اسکول کے بچے ہیں تو ان کے جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ موبائل پہ آ رہی ہیں، وہ واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، وہ ان کا گروپ بنا ہوا ہے، وہ ڈسکارڈ پہ گروپ بنا ہوا ہے. اور خاص طور پر یہ کووڈ کے بعد زیادہ شروع ہے. کووڈ میں چونکہ لاک ڈاؤن پہ چلے گئے اور یہ کہا گیا بھی یہ بچوں کو اب تو دینا ہی پڑے گا موبائل یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ. تو اس وقت پیرنٹس نے مجبوراً ان کو دیا. بہت سے پیرنٹس جو اس سے پہلے نہیں دیتے تھے ان کو بھی دینا پڑا. تب وہ بچہ جو ہے اسی کا ایڈکٹ ہو گیا اور اسکول والوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی، ٹیچرس کے لیے بھی آسانی ہو گئی. وہ اپنی چیزیں اسی میں شیئر کرتے ہیں. تو کیسے بچا جائے؟ مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم ٹیکنالوجی سے بچ نہیں سکتے. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے وہ جب قدیم زمانے میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ جب مسجد میں لاؤڈ اسپیکرز لگانے کی بات آئی تو کسی نے شروع میں یہ کہہ کے ریزسٹ کیا کہ جو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں یہ لہو و لعب کے آلات ہوتے ہیں، یہ مسجد میں نہیں لگنے چاہیے. بہت پہلے کی بات ہے، 1920 1915. بعد میں گریجولی آتا چلا گیا، وہ اندر آ گیا. تو ٹیکنالوجی کو پھینکنا وہ صحیح نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا میننگ فل استعمال وہ صحیح ہے. اپنا کنٹرول، اپنی اورینٹیشن یہ امپورٹنٹ ہے.
بس ٹیکنالوجی تو آنا ہی آنی ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی آپ اور میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کچھ عرصے کے اندر ڈرائیور لیس ہو جائیں گے ہم لوگ, گاڑی میں ویسے ہی پیچھے بیکار بیٹھے ہوں گے. اسی طریقے سے جو اعلیٰ بلا آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ اے آئی کا بھی تو پہلا دوسرا سال ہے, مجھے معلوم 4 سال تک بعد کہاں پہنچنے والے ہیں ہم لوگ, ہم سب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو ٹیکنالوجی کو ہم بیٹ نہیں کریں گے کہ چھوڑ دیں, نہیں, اڈاپٹ کریں گے اور میننگ فل اڈاپٹ کریں, اس میں ہونا ہی. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ وہ ویڈیوز جو مفید ہیں, ہیلپ فل ہیں, نالج فل ہیں, کنٹمپریری ایشوز کے اوپر ہے, جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کو تو دیکھنا فائدہ مند ہے نا. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آپ بچوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس ٹیکنالوجی سے دور ہو جائیں. نہیں, میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے بھی یہاں یہ بات نہیں کہی ہے کہ ہم میں سے شاید کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ ویڈیوز نہ دیکھیں, ٹیکنالوجی کو یوز نہ کریں. جس طرح بھی آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ جو ٹولز ہیں جو انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہیں, آپ یوٹیوب پر بہت اچھی اور بہت ہی مفید کارآمد ویڈیوز دیکھتے ہیں, پروفیسرز کے لیکچر سنتے ہیں. بڑی اچھی یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں, سینفرڈ, ہارورڈ, MIT کے پروفیسرز جو ہیں, ان کے لیکچرز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. ہم خود استفادہ کرتے ہیں بہت سارے ایسے لیکچرز سے. تو یہ تو میرے خیال میں کسی نے یہاں کہا ہی نہیں ہے کہ وہ ویڈیوز نہ دیکھیں, وہ بالکل دیکھنی چاہیے. لیکن جس طرح بھی ڈاکٹر زاہدی نے کہا کہ وہ ایک سوال تھا کہ بچوں کو سارا کنٹینٹ جو اکیڈمک مٹیریل ہے وہ آ رہا ہے موبائل فون کے اوپر, تو اب کیا کریں. دیکھیں, میرے خیال میں اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں بچے کو موبائل کی اونرشپ دینے کے بجائے وہ آپ اپنے پاس رکھیں. جب اس کا کوئی ہوم ورک آئے یا اسے کوئی چیز بھیجنی ہے یا اسے کوئی کام کرنے کو کہا گیا ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں رہے. آپ اسے وہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارا یہ ہوم ورک آیا ہے, تمہارا یہ کام ہے, یہ تمہیں کرنا ہے. اگر آپ نے اونرشپ اس کے ہاتھ میں دی. ایک دیکھیں, فن لینڈ موبائل فون کا پروڈیوسر ہے فن لینڈ, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس ایج سے پہلے وہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے. اسمارٹ گیجٹس کے استعمال پر پابندی ہے. سویڈن جو سب سے پہلے اسمارٹ گیجٹس کو لے کر آیا ایجوکیشن سسٹم کے اندر, اب انہوں نے رفتہ رفتہ اس کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے. انہیں پتا ہے کہ بھائی جو کام پیپر پینسل سے ارلی ایج میں لینا ہے وہ کام آپ ان موبائل فون وغیرہ سے نہیں لے سکتے. تو میرے خیال میں اونرشپ آپ کے ہاتھ میں رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ویڈیوز دیکھیں, ویڈیوز دیکھنے کو تو کسی نے منع نہیں کیا. جو مفید کارآمد ویڈیوز ہیں ان سے کس نے منع کیا, وہ تو دیکھنی چاہیے. صحیح ہے. جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر کچھ چائلڈ کنٹرول کا آپشن بھی ہوتا ہے. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ای میل سے اس کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنائیں, اس طرح نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا. اگر وہ یوز کرتا ہے تو اس کی ہسٹری آپ کے پاس آئے گی. البتہ بچے ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ہسٹری وہ بننے نہیں دیتے, آف کر دیتے ہیں. لیکن کئی آپشنز ہیں اس طرح رکھے گئے ہیں. اچھا, سوال ایک یہ ہے کہ جی رہبر معظم کا بہت کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں رہبر نہیں ہوتا تو میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا. تو اس سے کیا مراد ہے, کیا چاہتے ہیں وہ؟ اس کا میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو سماجی ذمہ داری ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. ایک دفعہ ہوتا ہے میں اپنے ذاتی تقویٰ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں, ذاتی پرہیزگاری کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں, اور ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی سوشل رسپانسبلٹی بھی میرے سر کے اوپر ہوتی ہے. تو رہبر کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر ایک لیڈرشپ کا لیول ہوتا ہے, اگر اس سے نیچے بھی ہو تب بھی وہ سماجی طور پہ ذمہ دار ہوگا. اور ہم سب کو معلوم ہے اس وقت کوئی بھی فزیکل ایڈورٹیزمنٹ وہ اثر نہیں دکھا پا رہی جو الیکٹرانک ایڈورٹیزمنٹ اثر دکھائے گی, الیکٹرانک پروپیگیشن. میں حتی پیرنٹل کنٹرول کو بھی بہت زیادہ ویلڈ نہیں دیکھ پا رہا, کیونکہ بچے کنفرم ٹیکنالوجی میں ہم سے اتنے آگے ہوں گے, وہ پیرنٹل کنٹرول کو وہ نلیفائی کر لیں گے, وہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ اس کو بائی پاس کر چکے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ صرف ایک راستہ ہوگا, وہ یہ کہ جس طرح ہم اپنے بچیوں کو یونیورسٹی بھیجتے وقت پہلے سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا گھر سے نکل گئے, ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, اب جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں. یہی چیز ہمیں موبائل کے سلسلے میں سمجھانی پڑے گی, وہ کہ دیکھو یہ اچھا ہے, یہی برا ہے, یہی عذاب ہے, یہی جنت ہے, یہی جہنم ہے, تمہاری مرضی کہاں جا رہے ہو تم, جتنا سمجھا سکتے ہیں. اور ایک بالکل ایک عمر ہوتی ہے جس پہ تو تھوڑا بہت کنٹرول ہو سکتا ہے, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہ ہے کہ بیونڈ کلاس 3 کلاس 4 اب کوئی کنٹرول پاسبل نہیں ہے.
اب سب چلا گیا. تو سوائے ایک راستے کی کہ آپ مینٹلی آئیڈیولوجیکلی بچے کو یہ کنونس کر چکے ہوں کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا, یہ تمہارے لیے برا ہوگا, رسک تمہارے اپنے اوپر ہے. مثال کے طور پر یہ ہم پاکستان میں نا یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ کینیڈا میں ہوں, آپ یو کے اندر ہوں, ایک بچہ 3 سال کا بچہ ہے اور آپ کے پاس آ کے کہے کہ اچھا میں لڑکی ہوں, اور آپ نے کہہ دیا آپ نہیں ہو, اس نے جا کے کل صبح اسکول میں بول دیا آپ کو رات جیل میں جانا ہے, رات آپ نے جیل میں جانا ہے. پیرنٹل کنٹرول ہے کہاں؟ تو جو کچھ رہ گیا ہے وہ یہ کہ آپ کتنا کنونس کر سکتے ہیں. تو ابھی پاکستان میں بھی دیر سویر کے بعد یہی قانون آ جائیں گے, کیونکہ یہاں ہوتا ہی ہے کہ جو وہاں 20-25 سال ٹرائی ہو چکا ہوتا ہے وہ یہاں پہ گاربیج آ ہی جاتا ہے. تو جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہے وہ یہاں پہ آنے والا ہے. تو 20-25 سال کے اندر پھر آپ سوچ رہے ہیں پیرنٹل کنٹرول بھی جائے گا ہاتھ سے. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, اپنے ایمان سے لڑیں, اس کے ذریعے سے آئیں. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا, کوئی یہ نہ سوچے یہ مشکل ہے, یہ ناممکن ہے. نہیں, پوری دنیا میں آپ نے کیا ہے. کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں آپ کے پردے کے حامی تھے, آپ نے پردہ کیا ہوا, سخت ترین گرمی میں پردہ کیا ہوا. یہ آپ نے کنٹرول کہاں سے سیکھا تھا؟ وہی کنٹرول آپ کو چاہیے. سوشل میڈیا سے لڑنا, ایک کفر سے لڑنا, ان سے لڑنا آسان ہے اگر آپ کو اسلام کے فنڈامنٹلز آتے ہیں. آپ کو کیپٹلزم سے لڑنا ہے, قناعت ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ قناعت رکھیں گے آپ کبھی بھی ان کے ٹریپ پہ نہیں پھنسیں گے. قناعت نہیں ہوئی آپ پھنستے چلے جائیں گے. 12 میں زیادہ بولوں, کوشچن بہت زیادہ. بسم اللہ. علامہ اقبال یورپ بھی گئے, یورپ میں جا کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, وہاں سے کچھ نہیں تو کم از کم ان کے ٹیکنالوجی سے, نالج سے تو متاثر ضرور ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اگر ہم نے سرما لگا دیا اپنے بچوں کی آنکھوں میں تو پھر تو وہ بچ سکیں گے, ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی صحیح بات کا انداز بھی طنز ہی ہے, ان کا اسٹائل ہی یہی ہے, تو پھر اس قسم کے میسیجز آگے بھیجنے میں کوئی حرج ہے؟ اور یہ بھی سوال ہے اب سے اسی کے ساتھ ہی کہ اگر آپ کنٹینٹ دیکھیں اور ایڈ نہ دیکھیں تو فیس بک اور یوٹیوب اور باقی انٹرنیٹ کے طریقے موجود ہیں کہ اس میں ایڈ نہ دیکھیں, ایڈ کو آپ بلاک کر دیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اصلاحی میسیج ہے لیکن انداز طنزیہ ہے. ہاں صحیح ہے. تو اگر ہمارے لیے پاسبل ہے تو ہم وہ جو صحیح میسیج ہے اس کو علیحدہ کر لیں اور اس صحیح میسیج کو آگے بھیجنے کی کوشش کریں. یعنی میں اپنے طور پہ ایک سوچتا ہوں یہ کہ میں کیا پریفر کروں گا, میں دیکھے ہوئے سے سیکھوں یا پڑھے ہوئے سے سیکھوں. میں پریفر کروں گا پڑھے ہوئے میں سے سیکھوں, میں اس کو پریفر کروں گا. تو میں سمجھوں گا کہ اگر میرے پاس ایک میسیج ہے جس کا ایک ویڈیو بھی ہے اور ایک رائٹنگ میں بھی ہے, میں کسے بھیجوں؟ میں رائٹنگ میں بھیجوں, میں ویڈیو میں نہیں بھیجنا چاہوں گا. ویڈیو میں 10 چیزیں اور ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک بندہ غلط ہوتا ہے, اس کی بات صحیح ہوتی ہے, ویڈیو میں بھیجوں گا اس کی غلط چیز بھی جائے گی, لیکن اگر میں ٹیکسٹ بنا کے بھیج دوں پھر نہیں جائے گی, تو میں ٹیکسٹ بھیجوں گا. تو اس جگہ کے اوپر پھر میں اس کا سہارا لوں گا. مجھے ایک رائٹر پتا ہے پاکستان کے اندر, انتہائی بگڑا ہوا آدمی, انتہائی بگڑا ہوا آدمی, اس نے کتاب لکھی ہے, بہت اچھی کتاب ہے. میں کبھی کبھی خود بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھتا تھا. اب میرے ساتھ مشکل یہ ہو گئی کہ اگر جس ٹاپک پہ اس نے اچھی کتاب لکھی ہے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اس پہ بہترین کتاب کون سی ہے, میں نہیں بتا پا رہا کیونکہ اس نے باقی کتابیں انتہائی فضول لکھی ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو میرے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ میں اس کے کانٹینٹس میں سے ایسا کانٹینٹ جو اور جگہوں پر بھی کہیں اس کا جیسا اویلیبل ہے وہ کسی اور جگہ سے اسی کا طرح کا دیکھ کر کاپی پیسٹ کر لوں. یعنی میں رسپانسبل ہوں. اگر میں کسی کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, چاہے میں لکھ کے نہیں کر رہا, I'm recommending, اگر میں سینڈ بھی کر رہا ہوں, انڈورسمنٹ ہے, یہ انڈورسمنٹ ہے, تو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ شاید آخری سوال ہو ڈاکٹر صاحب تہذیب, آپ یہ بتائیے, آپ نے مثال بھی دی, یہ کہہ رہے مولانا کی تصویر لگی ہوئی ہے لیکن کنٹینٹ صحیح نہیں ہے, تو اس کو کیسے چیک کیا جائے؟ اچھا اب دیکھیں, اس میں آپ یہ سبجیکٹو ہے میٹر کہ مولانا کی تصویر لگی ہے اور کنٹینٹ صحیح نہیں ہے, تو یہ اگر آپ نے خود ہی بتا دیا ہے تو امکان ہے کہ صحیح نہیں ہے, کیسے چیک کریں کہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں, یعنی اگر
سوال میں ہی جواب موجود ہے نا کہ آپ نے یہ کہا کہ کانٹینٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, خراب ہے, اور مولانا کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفیم کرنے کے لیے ہے, وہ اس کو سسپیشیس ہونا چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جو بعض ریلیجیس جو فگرز ہوتے ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے, ڈیفیم کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں چلائی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اس میں آپ کا اپنا جو وہ ہے گٹ فیلنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ لگی ہے تصویریں میچ کر رہا ہے, یہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ یہ بات, جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 13 رجب پر امیر المومنین کی ولادت کی مبارکباد دے رہا ہے, تو اب وہ لوگ اس سے جذبات میں آ کر جو ہے وہ آگے بھیج رہے ہیں. اور باراک حسین اوباما جب بنا صدر تو لوگ کہہ رہے تھے کہ لو بھائی مومن کو صدر بنا دیا گیا. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. جب سید کی شہادت ہوئی لبنان میں, کچھ عرصے کے بعد عراق میں ایک تشییع جنازہ ہوا تھا سید کے نام پر, کنفرم ہوا تھا. صحیح ہے, دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے دوستوں کی کارروائی ہے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے دشمن کو, کیونکہ انہوں نے سید کی ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ کے اوپر رکھا ہوا تھا جہاں کہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں جا سکتی تھی. صحیح ہے, اور وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے نکال کر کوئی عراق پہنچا دے اور دفنانے کی کوشش کرے, اور کوئی حزب اللہ کا بندہ ہے نہیں وہاں پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے ڈسٹریکٹ کیا, یا دشمنوں نے کیا یا دوستوں نے. میرا گیس یہ ہے کہ اس وقت دوستوں نے ڈسٹریکٹ کیا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سید کے جنازے پر جو دشمن کی اٹینشن ہے اس کو تھوڑا سا خراب کریں وہاں سے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دماغ کو فوراً اپنے انالیسس کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا سکتا ہے, اور اگر یہ ایسا ہے تو وہ کیوں نہیں ہوا پھر. تو مثال کے طور پر کیا حزب اللہ برداشت کرے گی کہ اس کے لیڈر کا جنازہ 5 آدمیوں کی کندھوں کے اوپر چلتا ہوا عراق پہنچ جائے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں برداشت کرے گی. تو فوراً سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں یہ فیک ہو رہا ہے, یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس میں بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں, لیکن نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, اذان ہونے والی ہے. ہمارے درمیان ایک ریحان حیدر صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو کہ میڈیا سائنس کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے وقت کی کمی کے باعث. تو انشاءاللہ پھر کبھی ان سے استفادہ بھی کریں گے. تو فی الوقت ہم اس پروگرام کو اس نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بے ذات ہی, بے نفس ہی, یا کمپیوٹر یا انٹرنیٹ یا AI, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں اگر ان کو ہم احتیاط کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں. ان کے ساتھ بہت ساری خرابیاں, بہت ساری خرافات, بہت ساری بےہودگی ساتھ آ رہی ہے, لیکن اس کو فلٹر کرنا, اس پہ نظر رکھنا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے وہ بھی بہت صاف نہیں آ رہا ہے, کنٹامنیٹڈ آ رہا ہے, لیکن پانی چونکہ ضروری ہے اس لیے آپ اس کو بوائل کریں یا فلٹر کریں, کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کریں تاکہ آپ صاف پانی پی سکیں. تو یہاں پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں, چیک کریں, اور سب سے پہلے اپنے آپ پر کام کریں, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, آپ نے اپنے سینے کی طرف, اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے. تو تقوی تو اصل میں یہاں ہوتا ہے, اور باقی جو تقوی ہوتا ہے وہ کاسمیٹک ہوتا ہے. تو اگر اندر سے ہم پاک و پاکیزہ ہیں تو انشاءاللہ اس سے بچ سکیں گے, ورنہ بچنا ایک بہت مشکل کام ہے. آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ, معزز مہمان گرامی کا بھی شکریہ, اور ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا ودلیلا وآئنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. میری چند منٹوں کی گزارش آپ تمام مہمانان سے کہ اگر اوپر موجود رہیں, ایک ہم شکریہ کا تھوڑا سا اہتمام ہے, اس کی ہمیں اجازت دیں. میں گزارش کروں گا آپ تمام خواہران و برادران سے چند منٹ کے لیے دوبارہ تشریف رکھیں, اور میری خصوصی درخواست اپنے کونسل ممبر شجاعت برادر شجاعت سے اور چیئرمین مصطفیٰ بھائی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں.
ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر شجاعت سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں اپنے اس BIS کے ادارے کے چیئرمین جناب مصطفیٰ حیدر سے گزارش کروں گا کہ ایک شکریہ کی شیلڈ جو حجت الاسلام آغا علی مرزا زیدی صاحب کے لیے تیار کروائی گئی وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پریزنٹ کریں. آپ لوگ پلیز صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں جناب چیئرمین کو دوبارہ زحمت دوں گا کہ ایک اور شیلڈ موجود ہے جو کہ پروفیسر ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب کے لیے ان کی شیلڈ بھی ان کو عنایت کریں. سب مل کر صلوات پڑھ دیں. اور میں ہمارے کونسل ممبر برادر شجاعت سے گزارش کروں گا کہ ایک اعزازی شیلڈ ہمارے ادارے کی طرف سے پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کے لیے بھی ہے, وہ بھی ان کو پیش کی جائے. ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ دیں. میں تمام مہمانان کا دل سے ممنون اور مشکور ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. یقینی طور پہ سوالات کا سلسلہ طویل تھا لیکن نماز کا وقت ہے. پروگرام کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.